نظام الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز صحیح آ کیسے ہیں رہی ہے؟ بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ خیر. آپ سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جناب حکم کریں. علیہ صاحب بہت سالوں سے آپ کو میں دیکھ رہا تھا، اور آپ کو ہی نہیں فقط، کیونکہ میں خود مولوی صاحب ہوں، میرا پیشہ ہے تمام جو فرق ہیں ان کو سنتا ہوں. امیر قریشی کو سنا ہے، آپ کا مناظرہ مجتبیٰ زرتشتی کے ساتھ تھا وہ میں نے سنا ہے. خالد وصابی صاحب کو اور باقی کافی دیگر جو مناظر ہیں. خالد وصابی کے ساتھ میرا کبھی مناظرہ نہیں ہوا ہے. خالد وصابی نے ہمیشہ بہانہ کیا، بھاگ گیا. جی آڈیو کال پہ، ہاں وہی چند ہاں، منٹ اس کے آڈیو کال. ساتھ گفتگو کبھی نہیں ہوئی ہے. میرا ایک دفعہ ان کے چینل کے ساتھ بات ہوئی ہے مناظرہ کرنے کی. وہ بہانہ کر رہے تھے پر مناظرہ نہیں ہوا. خالد وصابی کے ساتھ میرا کبھی مناظرہ نہیں ہوا. جی ہاں. یہی اسی بات کی طرف میرا اشارہ تھا کہ اصل میں ڈھونڈ بھی یہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ڈھونڈو. بہت سرچ کیا لیکن مناظرہ نہیں ملا، صرف وہی ایک کلپ. میرے خواہش تھی کہ کوئی خالد وصابی کو کوئی ایسا مل جائے، کیونکہ وہ ہمارے شیعوں پر جو ہے وہ بہت ہنستا وہ ہے. نہیں اور آئے گا ان نا، کے اوپر نہیں آئے گا، نہیں آتا. وہ لوگ بہانے کرتے ہیں، وہ لوگ فراڈی ہیں. وہ مناظرہ کبھی نہیں کریں گے مجھ سے. امیر قریشی خالد کے ساتھ وصابی آپ یہ لوگ ہم نے بہت کوشش کی ہے. یہ عرب زبان کا ہے، یہ یمن کا ہے. اس خالد وصابی کا ایک ٹیچر میرے، اس کا یمن میں اس کے استاد بھی تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے اللہ جانتا، وہ میرے عربک چینل میں آیا تھا اور اس نے شہادت دی کہ یہ اس کو میں جانتا ہوں. میں جج تھا یمن میں، تو یہ لواط کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور میرے پاس آیا تھا. تو اس پہ لواط کا مقدمہ بھی چلا خالد وصابی پر. تو یہ خالد وصابی جو ہے یہ کبھی مناظر نہیں کرے گا مجھ سے. جی ہاں، یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں. اور یہ عربی زبان کی بات ہو رہی ہے بھائی، اردو زبان کے لوگ نہیں ہیں. جی سنا تھا. اور اپنے میرے استاد ہیں تقی ہاشمی، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو وہ سنی تھی. سید نسیم عباس صاحب گفتگو وہ بھی سنی تھی کافی. اچھا، بہرحال بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی. آپ یہ تقی وقی کو کچھ نہیں آتا بھائی. آپ اس کے شاگرد، اس کو کیا آتا ہے وہ بیچارہ، اس کے آپ شاگرد بنے. تقی ہاشمی بہرحال چلو کوئی بہت بات ہی نہیں، بہت ہی بہت ہی میں آپ کے لیے بہت ہی ترحم کرتا ہوں آپ کی حالت پہ کہ آپ کا استاد، آپ ایسے شخص کو استاد کہتے ہیں تقی کو. جناب جی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. چلو ایک جو آپ کی طرف سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک جواب تھا. اور ایک میری طرف سے سوال ہے، میں نے ایک واٹس ایپ پر بھی کیا ہوا تھا کافی دن پہلے. سوال میرا یہ ہے کہ جو راوی ہے اس کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ کیا میں بھی خود کو راوی حدیث کہلا سکتا ہوں تاکہ لوگ رجوع کریں میری طرف؟ تو آپ کے جو علماء ہیں نا، نجف اور یہ لوگ، یہ تو سب انہوں نے اپنے عقائد عمریوں سے لیا نا، عمریوں سے لیا. ان کو شیعہ حدیث کا تاریخ کا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، کہ راوی ٹھیک ہے. شیعہ کیسے روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ کتابوں سے روایت کی گئی، یہ تاریخ ہے ہماری. وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا ہے. جیسے ہم ایک بیٹھتے ہیں نا، کبھی بات چلتی ہے، میں کہتا ہوں میں نے فلانے سے سنا تھا، اس نے فلانے سے سنا تھا. اس طرح جو جماعت عمریہ کے ہاں حدیث چلی ہے نا، سنی سنائی باتوں کو یہ حدیث مانتے ہیں. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں نا. تو ان کی یہی ذہنیت ہے، بہت ایک جاہلانہ ذہنیت ہے حدیث کے لیے. تو وہ ایک مختلف انداز سے آپ آ رہے ہیں، ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آپ آ رہے ہیں. میں کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کو؟ نہیں دیکھیں، ابھی آپ اگر دیکھیں، ہم سب سے بڑا راوی اس وقت جو ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ آپ ہیں. فقیہ اور مفتی، فتویٰ دینے والے. یہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ فتویٰ سے مراد یعنی حدیث بیان کرنا ہے، اور تقلید سے مراد وہی وہ جو بھی الفاظ ہم بیان کرتے ہیں بھائی فتویٰ کے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حدیث. ٹھیک ہے، سب سے بڑے راوی حدیث اس وقت آپ ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں، سندھ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کرے. اب ہر کوئی ایک دکان کھول کر بیٹھ جائے، یہ اچھی بات ہے؟ یا اس کی صفات بھی معین ہونی چاہیے کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں؟ دیکھیں کہ اگر کسی شخص سے لوگ کسی سے حدیث سنتے ہیں، لوگوں کو وہ حدیث سناتا ہے، تو اگر ایسا شخص جس سے بغیر جھجک کے لوگ حدیث لیتے ہیں نا، کہ اس پہ اعتماد کریں، تو اس کی صفات تفسیر امام علیہ السلام میں آیا ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِ، وہ خود گناہوں کا مرتکب نہ ہوتا. صَائِنًا لِلنَّفْسِ یعنی خود فاسق نہ ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. حافظاً لدینہ، دیندار آدمی ہو. مخالفاً لہوا، جو ہوا حرام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مثلا ہوائے نفس کہتا ہے کہ شراب پی لو یا جھوٹ بولو یا کسی کا مال کھا لو یا
نامحرم کی طرف دیکھ لو یا زنا کرو، تو ایسی چیزوں کی طرف کی وہ مخالفت کرتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، وہ مطیع لامر مولا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اطاعت گزار ہے۔ فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ اس سے حدیث بلا جھجک قبول کریں۔ اگر ایسا شخص ہمارے شیعوں میں روات احادیث میں ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جس میں یہ 4 صفات ہیں، دیندار آدمی، اللہ سے ڈرتا ہے، اور حرام جو ہوائی نفس ہے، حلال ہوائی نفس کی مذمت نہیں ہے۔ مثلا حلال ہوائی نفس یہ ہے کہ آپ کو فرض کریں لسی پینا پسند ہے، اب کوئی کہہ دے کہ یہ ہوائی نفس ہے، اس کی مخالفت کرو، اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے شریعت میں۔ یا آپ کو مثلا افطار میں سبزی روٹی کے ساتھ کھانا پسند ہے، فرض کریں، یا کڑھائی کھانا پسند ہے، اگر وہ آپ چاہتے ہیں کڑھائی ہے بھی اس کو کھا لیں، یہ ہوائی نفس نہیں ہے۔ ہوائی نفس یہ ہے کہ آپ حرام ہوائی نفس، جو چیز کی جس کی حرمت ہے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا طاعت گزار ہے، ایسے شخص کی آپ اس سے حدیث بلا جھجک قبول کریں۔ یہ حدیث میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تفسیر حسن عسکری علیہ السلام میں حدیث ہے، میں جانتا ہوں، ایک کافی کے اندر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ من افتى الناس، لوگوں کو جو فتویٰ دے اس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو، محکم متشابہ کا علم نہ ہو، تو وہ جی فقط ہلاک و اہلک، بھی ہلاک صحیح ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہو اور صحیح۔ محکم متشابہ کو بھی جانتا ہو، اور تو ایک وہ آپ نے اس کہا کے علاوہ جو فقیہ ہو نا، فقیہ میں وہ سب آ جاتا ہے کہ اس کو، جیسا ہم نے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، جو علماء علم حدیث میں سے ہو، تو پھر ایسا شخص جو علماء علم حدیث میں ہوگا تو پھر وہ حدیث کو جانتا ہوگا، وہ کسی حدیث کو جب نقل کرے گا حلال و حرام کے مسائل پر، وہ تو اس کے کام ہے کہ وہ جانچ لے، دیکھ لے کہ کیا اس کے آگے پیچھے اور ناسخ و منسوخ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آ جاتا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات بھی مل جاتی ہے کہ بھئی وہ اگر تعارض کلام کو نہیں جانتا تو وہ فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ صحیح، وہ ہے جو تعارض کلام کو جانتا ہے، یعنی تعارض تعارض جب نہیں دو ہے، روایت کو تعارض نہیں ہے، تعارض اچھا نہیں ہے، کنایات اشارات کی ترجیح بات دے، ہو رہی ہے، معارض کہتے ہیں اشارات و کنایات کو۔ جی تو راوی کے اندر جو ہے وہ یہ معرفت ہونی چاہیے کہ وہ متعارض روایت کو پرکھ سکتا، اوثق کو ترجیح دے سکتا ہو، اور اس طرح سے یعنی یہ اوثق کون سی روایت زیادہ ثقہ راویوں سے ہے، کون سی ثقہ سے نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے اس کو علم رجال بھی پڑھنا ہوگا، ورنہ وہ ترجیح کیسے دے سکے گا، کس طرح سے بتا سکے گا کہ کون سی روایت کو ہم ترجیح دیں اور کس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح علم رجال نہیں ہے، علم رجال ہمارے پاس نہیں جرح و کس تعدیل طرح ہے ہی سے نہیں، علم رجال، جرح و تعدیل ہے میری ہی نہیں، بات ٹھیک ہے نا، جرح و تعدیل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ روات احادیث میں جو زیادہ سے ثقہ ہوگا، جو زیادہ مشہور ہوگا، جیسے ترجیحات احادیث میں جو احادیث کے مرجحات میں ذکر کی گئی ہیں، اس کے کئی مرجحات ہیں، اب اس کے ذکر کرنے کی جگہ یہاں پر نہیں ہے۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ راوی جس کا زیادہ ثقہ ہوگا، تو یہ کس راوی کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے امام علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس نے اپنے کتب میں لایا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اصحاب اجازت تو قطعاً اس سے مراد نہیں ہے، اس کا جو اطلاق ہوتا ہے کہ اس حدیث کو آپ تک پہنچانے والا کون ہے، یا تو وہ شخص جس نے امام علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یا جس کی مصدر سے آپ نقل کر رہے ہیں، جیسے کتاب کافی ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس کے سب رجال کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو عرض یہ ہے جی ہاں مرجحات میں۔ میں نے یہ جو ہے تقریباً 15-16 شرائط ہیں جو حدیث پر نکالی تھی کہ بھئی وہ مطلق مقید کو جانتا ہو، عام خاص کو نہیں جانے گا پھر بھی وہ غلط فتویٰ دے سکے گا، اور اسی طرح سے اگر اس کو معلوم نہ ہوگا کہ کون سی روایت زیادہ سے راوی کی ہے، کون سے، پھر بھی وہ غلط فتویٰ کی طرف جا سکے گا، اور ان 15-16 شرائط کے بعد ہی کوئی شخص جو ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے تو ہمارے اس پورے پاکستان میں کوئی راوی نہیں ملے گا کہ جو ان علوم میں بھی مہارت رکھتا ہو، یعنی ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہو، مطلق مقید کو بھی، پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھئی آپ تو مجتہد بن جائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف مجتہد، رجوع کریں۔ دیکھیں نہیں بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، کہ مطلق مقید یہ باتیں، یہ ناسخ منسوخ یہ باتیں، دیکھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مجتہدین کو یہ باتیں آتی ہیں، یعنی وہ مطلق مقید احادیث میں جانتے ہیں، اشارات کنایت احادیث کے جانتے ہیں، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ مجتہدین احادیث سے بہت ہی اجنبی ہیں، بہت ہی ان پڑھ ہیں۔ آپ کے پاکستان میں ایسے افراد ہیں یا نہیں جو حدیث پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ باتیں اتنی مشکل نہیں ہیں کہ انسان سیکھ لے احادیث میں اشارات و کنایات کس کی طرف جاتی ہیں، اور کسی حدیث میں اگر
کوئی مطلق مقید یہ جاننا، عام خاص جاننا، یہ کتنا مشکل نہیں، اتنا کام نہیں ہے. اگر انسان محنت کرے تو اس کو یہ باتیں آ جاتی ہیں. آپ کے پاکستان میں نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حجت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا عالم نہیں ملتا تو اس سے کوئی باطل حق نہیں ہوتا، کوئی باطل حق نہیں بنتا. سمجھ میں آئی نا. حدیث ہمیشہ کے لیے حجت ہے، اور عوام کو چاہیے کہ حدیث کے اتباع کریں اور ایسے لوگوں سے حدیث سنیں اور حدیث پہ عمل کریں جن کو یہ باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو چیزیں آپ نے نکالی ہے نا، جو چیزیں آپ نے نکالی، یہ اکثر وہ شخص جو حدیث نقل کرنے کا اہل ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے یہ باتیں. اور یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ کسی میں ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ سب شیاطین اور ابالسہ کے کیا ہیں کہ ان کے مکر ہیں تاکہ لوگ حدیث کے اتباع نہ کریں. حدیث کا اتباع کرنا ناممکن ہے. حدیث کا اتباع کرنا ناممکن ہے. آپ کسی سے حدیث لے ہی نہیں سکتے. جب ناممکن ہے تو ہاں پھر کیا نجاست کھانے کی باری آتی ہے نا. طیب کھانا ناممکن ہے، پھر وہ آپ وہ کریں، حرام کھا لیں، نجس کھا لیں، میٹھا کھا لیں، وہ تقلید کریں. تقلید کرانے کے لیے یہ ایک مکر ہے. حدیث اہل بیت علیہ السلام بہت واضح ہیں. ہماری کتابیں جو لکھی گئی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، فروع کافی، من لا يحذر الفقی، یہ سب عمل کے لیے لکھی گئی ہیں. یہ سب احادیث ان پہ عمل کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ مرجحات کیا ہیں، مرجحات بھی اکثر اسی احادیث میں موجود ہیں. مرجحات کیا ہیں، یہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے جو آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص گلی سے اٹھ کے وہ پڑھ سکتا ہے اور حدیث لوگوں کو بیان کر سکتا ہے. لیکن جو شخص اس کو پڑھنا چاہے، اس کو میں کچھ عرصہ محنت کرے، اس کو یہ باتیں آ جاتی ہیں. اور اس کے لیے مجتہد اگر کوئی بننا چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی حدیث کا عالم نہیں بنے گا. اجتہاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو کبھی حدیث آ نہیں سکتی. سب سے بعید لوگ احادیث کے فہم سے کون ہے؟ یہ مجتہدین ہیں. کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود فرمایا، ایاکم واصحاب الرأی فانہم اعداء السنن. ٹھیک ہے. یہ دین کے دشمن ہے، سنت حدیث کے دشمن ہے مجتہدین. یہ آپ کی باتیں بہت مرتبہ دہرائی جا چکی ہیں، اور میرے خیال میں اس بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ایک اہل اجتہاد یا جو کہا ہے وہ اگر حدیث کے دشمن نہیں ہے، اہل اجتہاد اگر حدیث کے دشمن نہیں ہے تو کیوں ترغیب نہیں دیتے لوگوں کو حدیث پہ عمل کرنے کی؟ کس نے کہا ہے کہ حدیث نہ پڑھو اور قرآن نہ پڑھو؟ وہ اس طرح بیوقوف، بالکل انہوں نے کہا، ان کا پہلا فتویٰ یہی ہے کہ آپ احادیث پہ عمل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ مجتہد بن جائیں. اس کا مطلب یہ آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے نا. ہاں. اور پھر اگر حدیث کے دشمن نہ ہوتے، یہ فتویٰ نہ دیتے کیونکہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کہہ دیتے کہ بھئی ہم آپ کے خادم ہیں، آپ بالکل حدیث پہ عمل کریں. حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. ہم احادیث کا اردو زبان میں بہترین ترجمہ کرتے ہیں، صحیح حدیث کا ترجمہ کریں گے، تعادل تراجیح کے بعد مقید اور عام خاص ان سب کا بیان کریں گے، اس کے حواشی، اس کی شرح میں یہ لے لیجیے، عمل کریں. اس طرح کوئی مجتہد کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. مجتہد یہ کہتا ہے کہ آپ کسی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، بلکہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو بالکل یہ حدیث کے دشمن ہے، دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، بلکہ کافر ہے. جس کا منہج ہی یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے لوگوں کو منع کرنا، وہ مسلمان ہی نہیں، کافر ہے. اچھا ٹھیک، اب آپ نے بات کیا، میری بات سنیں ایک دو منٹ. جس طرح جی بسم اللہ. آدھا میرے لیے آپ جو یہ جو آپ دلیل کے طور پیش کرتے ہیں نا کہ بھائی پہلی فتویٰ ہی ان کی یہ ہے کہ یا مجتہد بن جائیں یا مقلد بن جائیں یا احتیاط کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چوتھا راستہ احادیث کا نہیں دیا کیونکہ وہ احادیث سمجھ نہیں سکتے. یہ بات نہیں ہے بھائی. دیکھیں جو مجتہد جو بنتا ہے وہ جب طالب علم صحیح لے کے حدیث میں پڑھے گا، اور میں خود جب نجف میں پڑھ چکا ہوں 1.5 سال 2 سال تک صرف پر کے پانی پر اور نواقض وضو پر احادیث بیان کی ہمارے استاد نے. وہ نجف میں آپ کبھی حدیث پڑھتے نہیں جی. نجف میں تو آپ آخر تک حدیث نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا. قرآن بھی نہیں پڑھتے. آپ کے مراجعوں کو اکثر بہت سارے مراجع ہیں جو ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، قرآن روخانی بھی نہیں آتا ان کو. ٹھیک ہے نا. آپ کے مراجعوں کو اکثر، میں نے جو مراجع کے قریب ہیں میں نے ان سے سنا ہے کہ بہت سارے مراجع جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں کیونکہ قرآن جب پڑھایا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. قرآن جب میں نے خود بہت بڑے مشہور مراجع میں نے ان کو سنا کہ وہ سورہ فاتحہ کو غلط پڑھ رہے تھے. سورہ فاتحہ تک وہ غلط پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو خود ان کی زبان سے سنی ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ فاتحہ بہت مشہور لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا.
تو عرض یہ ہے کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے، آپ نے وہ قر پڑھا ہے، یہ تو بات، اسی بات پہ تو وہ آپ کی عمر ضائع کرتے ہیں. وسائل شیعہ سے بھائی جان، وسائل شیعہ سے وسائل ہمیں شیعہ کوئی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے حوزے میں. حوزے میں جو پڑھایا جاتا ہے، حوزے میں وسائل وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا، ہم سب کو پتہ ہے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ فتوی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ صرف اپنی بات کریں گے تو تو پھر یہ ہے کہ بھائی بس میں پھر میں چلا جاؤں، یا کوئی اور وقت پہ مجھے ٹائم دے دینا جب آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو طالب علم ہوتا ہے، آپ کی تو حدیث نہیں پڑھاتے، ایسی بات نہیں. جو بھی ہمارے فقہی دروس ہوتے ہیں فقہا کے ابھی بھی موجود ہیں، کیا ان کے اندر حدیث نہیں ہے؟ نہیں، ان کے اندر کس کے اندر حدیث ہے؟ کس کے اندر حدیث ہے؟ آپ کے کیا نصاب کیا ہے؟ نصاب جو فقہی ہمارا نصاب ہے، آپ کے پاس نصاب کیا ہے؟ نصاب کیا ہے بھائی؟ شرح اللمع دیکھیں، آپ اب تو شرح اللمع بھی نہیں پڑھتے نا. ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ تھا پہلے. میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو نصاب تھا جامع المقدمات پڑھتے تھے. حدیث اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث اگر ہے تو جماعت عمریہ کی 1-2 حدیث ہے. اول العلم معرفت الجبار وآخر امری تفویض وآخرہ تفویض الامر الیہ، یہ جماعت عمریہ کی حدیث ہے. اچھا، حدیث تو اس میں ایک بھی نہیں ہے. سیوطی پڑھیں گے، حدیث ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد معانی بیان پڑھیں گے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے. منطق پڑھیں گے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے. پھر آتے ہیں بھائی فقہ کی طرف. کیا پڑھیں گے؟ پہلے مثلا شرح الاسلام پڑھیں گے، حدیث ایک بھی نہیں ہے. شرح اللمع پڑھیں گے، حدیث ایک نہیں. اکثر تو اس سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں نا. اکثر پاکستانی طالب علم اس سے پہلے ان کا وقت ختم ہوتا ہے. وہ شرح اللمع تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ حوزے سے کوئٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو حدیث انہوں نے ایک نہیں پڑھی نا. اس کے بعد کیا پڑھیں گے بھائی؟ اگر کوئی شرح اللمع کے بعد چلا جاتا ہے، آگے چلا رسائل پڑھے گا، حدیث ایک بھی نہیں ہے. مقاصد پڑھے گا، مقاصد میں کچھ احادیث ہیں لیکن اکثر اس میں رائے، اکثر اس میں اس کی اپنی باتیں، مصنف کے کچھ احادیث ہیں اکثر، لیکن میں نہیں کہتا حدیث، کچھ احادیث. اس کے بعد جو ان کا سب سے اعلیٰ کتاب ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے کفایتین. حدیث ودیث اس میں کچھ ہے نہیں. وہ سب جماعت عمریہ کی جو اباطیل ہیں وہاں لے کے آیا. کوئی 1-2 حدیث ہوگا اس میں، لیکن وہ کوئی حدیث نہ کتاب ہے نہ حدیث کو اس طرح جس طرح پڑھنی چاہیے. بس 1-2 حدیث مناسبت کے لحاظ سے نقل کرے گا، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ عقائد میں یہ لوگ کیا پڑھیں گے؟ باب 11 پڑھیں گے. اچھی کتاب ہے، حدیث اس میں کم ہے لیکن حدیث کی کتاب نہیں ہے. اس کے بعد شرح تجوید پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں حدیث ہے، حدیث نہایت ہی کم ہے. عقائد میں، عقائد کی کتاب شرح تجوید، حدیث نہایت ہی کم ہے. اس کے بعد عقائد میں کیا پڑھیں گے؟ کفریات پڑھیں گے. کیا کفریات کتاب؟ بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، سبزواری کی جو ہے منظومہ پڑھیں گے. حدیث ودیث کچھ. اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد ختم. درس خارج جائیں گے نا. درس خارج میں جائیں گے. درس خارج اسی چیزوں کے تکرار ہے. درس خارج 2 چیزوں کی ہوتی ہے، ایک اصول کی ہوتی ہے، ایک فقہ کی ہوتی ہے. اصول میں تو حدیث ہوتی نہیں. فقہ میں اصول جو درس خارج ہوتی ہے اصول فقہ کی، اس میں 80% حدیث ہوتی ہے، 20% 10% حدیث ہوتی ہے، 90% ان کے اپنے اقاویل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قول کو نقل کرتے ہیں. اگر ہم میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جا کے دیکھو کتاب شیخ سید خوئی کی کتاب تنقیح دیکھو، کتاب دیکھو جواہر الکلام دیکھو محمد حسن نجفی کے، کہ ان کے درس خارج میں ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھی. حدیث ہوتی ہے، نہایت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں حدیث قرآن و سنت ہم پڑھتے ہیں. یہ میں نے جو آپ کا جو سب سے دیکھیں، آپ کے مدارس میں جو سب سے بہترین نصاب ہے، جس کو کہیں گے اگر اس نصاب کو کوئی پڑھے نا وہ عالم بنتا ہے، میں نے وہ نصاب دکھایا. آپ لوگوں کے ہاں تو یہ نصاب بھی نہیں ہوتا نا. اس کو فلٹر کر کے آسان بنا دیا، اس میں سے سب کچھ نکال دیا. اب آپ مجھے بتاؤ آپ کے نصاب میں حدیث کہاں ہے؟ بتاؤ. ابھی ایروانی صاحب نے فقہ استدلالی جو لکھی ہوئی ہے لمہ کے مقابلے میں، اس کو پڑھایا جاتا ہے نجف میں یا نہیں پڑھایا جاتا؟ مقاصد کے مقابلے میں فقہ استدلالی اس کے اندر کتنی احادیث؟ ہر ایک صفحے کے اوپر حدیث ہے یا نہیں؟ فقہ استدلالی دیکھی آپ نے؟ شیخ باقر ایروانی صاحب نے جو میں نے دیکھی، اللہ جانتا ہے کہ اس کتاب سے کوئی حدیث کو، اس کتاب کو کوئی پڑھے نا، اس سے اس کو حدیث سمجھ نہیں آتی. یہ کوئی حدیث کی شرح کی کتاب نہیں ہے. یہ کوئی حدیث کی شرح کی عجیب سی کتاب لکھی اس نے، سبحان اللہ. ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کو کتاب کہنا کتاب کی بے عزتی ہے. اس نے ایروانی کو تو میں جانتا ہوں، ایروانی سے ایک دن میں ملا نا. اس نے جب یہ کتاب لکھا تھا اس زمانے میں قم میں ہوتا تھا یہ، ٹھیک ہے نا. قم میں جب اس نے لکھا تھا تو علماء نے اس پہ غضب کیا تھا کہ تم نے کیا لکھا ہے، یہ کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں وہ طالب علم جو شرح لمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، جو اتنے ان پڑھ ہوتے تھے، ان کے لیے حوزے نے یہ بنایا تھا کہ یہ زیادہ آسان ہے، ان کو یہ پڑھایا جائے. ایک دن میں نے ایروانی نے اس اپنی کتاب کے مقدمے میں کچھ باتیں لکھی ہیں. میں نے ایک دن اس کو حوزے میں حرم میں دیکھا.
میں نے کہا کہ رک جائیے مجھے آپ سے کام ہے. میں نے کہا یہ آپ نے فقرے جو آپ اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ انصاف کی باتیں ہیں تو نے مقدمے میں لکھا ہے کہ فلان کتاب طلسمات کی کتاب ہے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک شخص جو دنیا سے گیا ہے اس کے کتاب کے متعلق تم لکھتے ہو اپنی کتاب میں کہ یہ طلاسیم کی کتاب ہے؟ دیکھو اس کے اپنے مقدمے میں کیا لکھا شہیدین کے متعلق کہ ان کی کتاب طلاسیم طلسمات کی کتاب ہے. میں نے کہا تجھے شرم ہے؟ خدا جانتا ہے اس نے مجھے جواب نہیں دے سکا. وہاں سے کھینچ کے ڈر گیا, اس کا رنگ چہرہ کا رنگ چلا گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کتاب کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حدیث ہے, حدیث ہوگی اس میں, لیکن اس سے بہتر یہ ہے, دیکھیں میرے بھائی, اگر کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے خود حدیث کو پڑھے, کیونکہ مجتہدین حدیث کی یہ کیا کرتے ہیں, حدیث کی یہ گرائنڈنگ مشین میں ڈال کے قصائی بنا کے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کسی کو حدیث سے آشنائی ہوتی ہے. جی ہم جناب اب تھوڑا مجھے موقع دیں میں کچھ بول سکوں. لیکن پہلے تو میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ راوی کی آپ سے بات بتا رہا ہوں, اب تک معین نہیں کہ آپ نے جو میں بتاتا جا رہا تھا ٹھیک ہے یہ بھی, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ بتا رہے ہیں تاکہ لوگ حدیث سے دور ہو جائیں. پہلی بات تو ڈائریکٹ تو آپ بھی نہیں کہتے نا لوگوں کے تم خود جا کر حدیث اٹھاؤ اور سمجھ لو اور پڑھ لو اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات خود راویوں کے اندر اختلاف ہے. آپ بھی راوی ہیں, آپ جمعہ نماز کی یعنی حرمت کے قائل ہیں کہ اس دور میں جمعہ نہیں ہے, غلط ہے. شیخ خر عاملی اور علامہ مجلس رحمۃ اللہ علیہ اور ہدایت کے ناظرہ لکھنے والے یوسف بحرانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو بالکل اس کے اوپر واجب عینی کا فتویٰ دیا ہوا ہے. وہ بھی تو حدیث نقل کر کے ہی بیان کی ہے یا انہوں نے اپنے رائے سے دیکھیں شیخ یوسف بحرانی مجتہد ہیں, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے ہم نہیں کہتے کہ کسی کے لوگ دیکھیں, آپ نے جب پوچھا راوی کی صفات مجھے بتاؤ نا, میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ سے مراد کیا. میں سمجھ رہا تھا جو کتابوں میں جو راوی ہے نا, مثلا کتاب کافی میں جو روایات ہیں ان کے شرائط کیا, میں سمجھ رہا تھا آپ اس کی پوچھ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں پوچھا جو لوگوں کو حدیث سکھائے اس کے کیا صفات ہے نا. اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا بھائی, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جو شخص آ کے لوگوں کو حدیث سکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا راوی کے کیا صفات ہیں, میں نے سمجھا کہ یہ مثلا کتاب ہے کافی ہے, کتاب ہے من لا یضر الفقیہ ہے, اس میں ایک راوی کا ذکر, اس کے کیا صفات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو میں اسی لیے میں نے کہا کہ مجتہدین جو ہے جماعت عمریہ سے اپنے عقائد لیتے ہیں, وہ صفات راوی کے صفات بھی لیتے ہیں, تو ان کا تو منہج ہی اور ہے. میں نے اسی لیے اسی پس منظر آپ نے مجھے اگر پوچھ لیتے نا کہ ایک شخص جو لوگوں کو حدیث سکھاتا ہے اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, آپ نے یہ تو نہیں پوچھا نا, آپ نے تو دوسرے انداز سے پوچھا. پھر میں نے خود نے کہا کیا میں بھی راوی بن سکتا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے رجوع کریں, اور یہ بھی میں نے نہیں سنا. آپ بن سکتے ہیں, آپ محنت کریں, کیوں نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے نا, ہم بن سکتے ہیں. تو ابھی ایک اور یہ بات ہے کہ دیکھیں مجتہد, دیکھیں اگر کسی جگہ میں کوئی لوگوں کے پاس ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو اہل بیت علیہ السلام کا دین سکھائے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ لوگ شافعی بن جائیں, لوگ جا کے غلط راستے پہ لگ جائیں. سمجھ میں آیا نا بات آپ کو, آپ اس راستے سے اجتہاد تقلید کو نہیں بنا سکتے. اگر کسی شہر میں ایسا شخص نہیں ہے جو لوگوں کو حدیث سکھائے تو وہ وہاں کے لوگ گناہ گار ہیں, وہ وہاں کے نوجوان گناہ گار ہیں, وہاں کو چاہیے کہ محنت کریں, حدیث سیکھیں اور لوگوں کو حدیث سکھائیں تاکہ آل محمد علیہ السلام کے اقوال پہ عمل ہو سکے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جو طریقہ نکال دیا نا یہ چالاکی اجتہاد بنانے کا اس طریقے سے, ہاں کہ بھائی ہم پہلی بات آپ نے ان کا انکار نہیں کیا کہ یہ صفات نہیں ہونی چاہیے راوی میں, اس کا انکار نہیں کیا. آپ نے انکار کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے اگر یہ میں چالاکی کر رہا ہوں. نہیں, جو بھی شخص دیکھیں راوی غلط بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جو حدیث سکھاتا ہے لوگوں کو, جو حدیث سکھاتا ہے بالکل اس کو ہونا چاہیے, دیندار ہونا چاہیے, اس کو چاہیے کہ اس کو احادیث کے معانی اچھی طرح سے آنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور احادیث میں اگر کوئی حدیث تقیتاً صادر ہو, اگر آپ مجھ سے اس طرح پوچھ لیتے میں آپ کو جواب دے دیتا. آپ نے اس طرح نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا راوی کے کیا صفات ہونے چاہیے. آپ پوچھ لیتے نا کہ جو شخص لوگوں کو حدیث سکھاتا ہے, میں نے سوچا کہ آپ جو کتاب مثلا من لا یضر الفقیہ ہے یا کسی تہذیب میں کوئی راوی ہے, اس کی صفت کیسے ہونی چاہیے نا, اس کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے جو الفاظ کو نقل کرتا ہے کہ اس کے لیے عادل ہونی چاہیے یا اس کو ثقہ ہونی چاہیے یا اس کو معنی آنے چاہیے, ناسخ منسوخ آنے چاہیے. وہ تو اس کے شرائط ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف الفاظ کو نقل کرتا ہے. ہاں, لیکن ایک شخص جو لوگوں کو حدیث سکھاتا ہے, جی ہاں, اس کو الفاظ آنے چاہیے, اس کو معانی آنے چاہیے, ناسخ منسوخ آنے چاہیے, خاص عام مطلق مقید, یہ سب باتیں آنی چاہیے. لیکن یہ ایسی باتیں اس کے لیے علم, اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کفایت ہے, ان کی پڑھنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کی نہایت نادانی ہے.
نہایت نادانی ہے. کفایتاً اس سلسلے میں نہ صرف آپ کو سمجھنے میں مدد نہیں کرتا بلکہ آپ کے ذہن کو گندا کر دیتا ہے. جو لوگ اصول پڑھتے ہیں نا وہ کبھی حدیث کو سمجھ نہیں سکتے. تو چلو میرا بات سوال آپ نے سمجھ لیا، بہت اچھا ہوا کہ فقیہ جو ہے ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ نماز جمعہ کے متعلق دیکھیں، اگر کوئی شخص فتویٰ دے دیتا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا حلال ہے یا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا ماننا کسی پہ واجب ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حدیث کو سنیں کہ اس کے پاس حدیث کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں شیخ یوسف بحرانی نے فلان مطلب، وہ کوئی اتنا خاص محدث نہیں ہے، وہ ایک برزخ ہے محدثین اور اہل اجتہاد کے درمیان. وسائل شیعہ نے پورا باب باندھا کہ امام شرط نہیں ہے، امام علیہ السلام کا موجود ہونا وہ اس کا قول ہے. دیکھیں وہ اس کا قول ہے. اس ایک ہے عالم کا قول اور ایک ہے متن حدیث. متن حدیث میں کیا لکھا ہے، متن حدیث میں کیا لکھا ہے وہ الگ بات ہے، عالم کا قول الگ ہوتا ہے. شیخ حر عاملی کے جو تراجم ہیں ابواب کے، یہ اس کے اپنے اقوال ہیں، یہ حدیث نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس کے اپنے آراء ہیں. ہاں اس جگہ اور جو میں لانا چاہتا تھا کہ یہ جو اپنے اقوال تھے یہ اس نے حدیث سے سمجھے تھے یا اپنی رائے استعمال کی تھی، یا اخباری بھی اپنی رائے استعمال کرتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے آپ مجھے دکھائیں اس نے کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، میں نکالنا چاہتا ہوں. لازمی بات ہے اس نے حدیث سے سمجھا ہوگا کوئی چیز اس کی سمجھ ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. ہاں تو اگر صاحب حر عاملی کی بات حجت نہیں ہے، یہ بھی راوی حدیث ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، اس کی رائے جو اس کا فتویٰ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. کون کہتا حجت ہے؟ اس طرح سے تو کہ اللہ یاری کی بات حجت نہیں ہے. میں نے کب کہا میری بات حجت ہے؟ میں نے ہمیشہ عرض کیا حدیث حجت ہے. دیکھیں آپ نے حدیث سے نتیجہ نکالا تھا یا اپنے اگر گمان سے نتیجہ نکالا؟ میرے بھائی میرا جو نتیجہ ہمیشہ یاد رکھیں، میرا جو نتیجہ وہ میرے لیے حجت ہے. میں جو ایک چیز کو حدیث سے سمجھتا ہوں وہ میرے لیے حجت ہے. اگر آپ بالکل اس کو کویشچن کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں امام نہیں ہوں. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ میری باتیں آپ کے لیے حجت ہے. آپ میری باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کریں. آپ کا کام ہے کہ اگر کسی بات پہ آپ احتمال دیتے ہیں، اگر کوئی بات واضح ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دلیل ساتھ ہے، یا مثلا آپ وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ایسے اہم مسئلہ ہے یا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ یار یہاں پہ دوسرے علماء دوسرے کہتے ہیں تو یہاں حق کس کے ساتھ ہے، تو بالکل آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی، اور قبول نہ کریں آپ جب تک کہ میں وہ اس کے احادیث نہ دکھا دوں. نماز جمعہ کے متعلق میں نے بھی یہ عرض کیا کہ میں بعد میں آپ کو احادیث دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو شاید شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کو وہ احادیث نہ ملی ہوں یا اس انداز سے اس نے نہ پڑھے ہوں. یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ وہ حدیث وہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس تدبر نہ کی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا. تو یہ کہ اگر حدیث کو سمجھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، دین یہی ہے. حدیث کو سمجھ کر ایک مطلب لکھ دینا، عنوان کی باب لکھ دینا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. راوی کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. کوئی شیخ حر عاملی کے فتویٰ کی طرف رجوع کرے تو کر سکتا ہے. فتویٰ کسی کا حجت نہیں. شیخ حر کی روایات حجت ہیں. ایک معذرت سے آپ جو لفظ حجت کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجتہدین کہتے ہیں ہماری فتویٰ حجت ہے اور امام کا قول حجت نہیں ہے، تو معذرت سے حجت جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، حجت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حجت حدیث حجت. ہمارے پاس دو معنی ہے حجت کے. حجت لفظ جو ہے وہ دو معنی میں مشترک ہے. جس طرح سے کوئی چاند دیکھ کر گواہی دے تو اس گواہی کو بھی لفظ حجت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. توضیح المسائل کے اندر آپ دیکھیں حجت تو بہت ساری باتوں کو لفظ کہا تو گیا. آپ مطلب کیا ہے؟ شیخ حر عاملی کا ہم کہتے ہیں ان کے رائے کسی لیے حجت نہیں ہے، اس کے حدیث حجت ہے. مشکل کیا ہے اس میں آپ کو؟ مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمارے فتویٰ حجت ہیں، مبرئ الذمہ ہیں، آپ اس پہ عمل کریں چاہے یہ حقیقت کے خلاف بھی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا. وہ یہی کہتے ہیں حجت ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، یہی کافی ہے ان کے کفر کے لیے. دیکھیں حدیث ایک مجتہد کو مجھے دکھاؤ نا کہ وہ کہہ دے کہ میرے فتوے پہ عمل نہ کرو، تم حدیث پہ جا کے عمل کرو. دیکھیں پہلی بات وہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ بھائی آپ عوام حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے جی، اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. بالکل ایسا نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. اس کی دلیل سنیں، ایسا نہیں کہتے. سب سے پہلے اگر یہ مجتہدین یہ بات کہیں نا کہ آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے تو اس سے پہلے زیادہ کہتے کہ قرآن نہ پڑھے. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں. قرآن نہ پڑھنے کا وہ نہیں، وہ کہتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتے نا، وہ تو یہی کہتے ہیں.
نہیں قرآن میں غور فکر کی اتنی زیادہ بہت ساری مجالس ہیں، بہت او سارے دروس غور ہیں، اور فکر اسے جتنا کرو لیکن اس کے احکام پہ عام عمل نہیں کر سکتے جی. دیکھیں مجھے بات کرنے کی تھوڑی سی مجھے موقع دے دیں. اور دوسری بات کہ توضیح جامع آپ اٹھائیں سید سیستانی کی پہلے 7-8 صفحے میں بہت ساری حدیثیں کیوں نقل کی ہیں؟ اگر سمجھ نہیں سکتے لوگ تو ان کے لیے کیوں حدیثیں نقل کی ہیں؟ ٹھیک ہے، حدیثیں تبرکن نقل نقل کی کیا، ہیں، تبرکن نقل کیا. ٹھیک ہے نقل اگر کی وہ سمجھ سکتے میں ہیں. آپ کو دکھا دیکھو میں آپ کو لیے دکھا دیتا ہوں بھیا، ایک منٹ. مجھے بھی بات کرنے کا تھوڑا سا موقع آپ دیں. بات کریں تو ہم تو یہ کہتے ہیں فتویٰ جو حجت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے معصوم علیہ السلام کا قول اگر سمجھ آ جائے تو اس کا حجت ہے. بلکہ اس سے معصوم زیادہ کا قول حجت ہے، حجت اس سے زیادہ حجت ہے. اب دیکھیں آپ اگر دیکھیں مجھے بات اگر آپ کرنے دیا. نے میری باتوں کو سنا ہوتا تو اب اس طرح کی بات نہ کرتے تھے. ٹھیک ہے آدھا نا. منٹ مجھے بات کرنے دیں، آدھا منٹ بات کرنے دیں. مجھے کا قول حجت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قول سے آپ جس طرح سے معصوم کے قول سے شریعت بنتی ہے، دین بنتا ہے، اس طرح سے مجتہد کے قول سے بھی آپ پھر اس میں بات کر سکتے نہیں. ہمارے پاس جو مجتہد خود کہتے ہیں ہم فتویٰ کہاں سے لے سکتے ہیں. او وہ بھائی مجتہد عوام کے لیے نہ قرآن حجت ہے نہ سنت حجت ہے. صرف اور صرف عوام کا کام ہے تقلید کرنا. تقلید حدیث مجتہد کا فتویٰ حدیث نہیں ہوا کرتی. مجتہد کا فتویٰ اس کا اپنا رائے، اس کا اپنا قول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. مجتہدین کہتے ہیں کہ مجتہدین آپ کو تو حدیث تو نہیں سناتے نا. مجتہدین آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ہمارے فتوے پہ عمل کرو یہ مبرئ الذمہ ہے، مبرئ الذمہ ہے اور یہ آپ پر حجت ہے. ہاں یہ ان کا سب کا عقیدہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تو کیا عوام ان کے فتووں کو چھوڑ کر، جو مجتہد نہیں ہے ان کے فتووں کو چھوڑ کر حدیث پہ عمل کر سکتا ہے؟ جس حدیث کا یقین ہو کہ یہ امام علیہ السلام سے صادر ہے اور اس کا مفہوم بھی واضح اس کو ہاں یہ یقین اجتہاد کے بغیر آ سکتا ہے. یہ یقین اجتہاد کے بغیر اس کا مفہوم، اس کا متناً و صدوراً، متن کے لحاظ سے اور صدور کے لحاظ سے اجتہاد کے بغیر آپ کے ہاں یقین آ سکتا ہے؟ یقین آ ہی نہیں سکتا. دیکھو میں تو آپ کو اپنی کتابوں کو نہیں پتہ نا، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور یا کم از کم میرے تقریرات کو سن لیتے نا کہ آپ کے علماء نے تصریح کیا کہ یہ تو عوام کے لیے ناممکن ہے. عوام کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ادلہ کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو تقلید واجب ہے. کفایت الاصول میں تو اگر چاہیں تو میں متون پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ امام علیہ السلام کا یہ قول آپ عمل کر سکتے ہیں. جی ہاں وہ کہیں گے، توضیح مسائل میں یہ نہیں لکھا لیکن کہیں گے. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد کے بغیر ناممکن ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ عوام جو ہے کبھی بھی حدیث پہ یقین آ ہی نہیں سکتا جی، تو اس لیے عمل نہیں ہو سکتا. جی ہمارے اس دیکھے آخر کی بات کیونکہ زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے وقت دیں گے اور دیں گے، مجھے نہیں دیں گے، آپ اپنی بات کریں گے. ہمارے پاس سب سے زیادہ پہلی بات جو ہے ایک جملہ آپ کا میں نے سنا تھا کہ اگر کسی کو کسی کے قول پہ یقین آ جائے چاہے وہ شمر ہو نا، تو اس پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں. اگر اس اطمینان ہو جاتا ہے کسی بندے کو، اگر یقین ہے کہ بات حق ہے، اگر یقین ہے کہ مولا کا کلام ہے، چاہے اس کا اگر یقین آ جائے کہیں سے کہ یہ قول امام علیہ السلام کا فرمان ہے تو وہ حجت ہے جی. سکہ کی خبر جو ہے امام کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی بندہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور اس کے قول سے مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، اس کی بات حجت ہوگی میرے لیے، یعنی میرے اوپر واجب ہو جائے گا کیا چاند کے اوپر. دیکھیں فقط یہ امام کے قول تک ہم محدود نہیں کرتے ہیں نا. کسی سکے کی بات، سکہ جو شخص ہے اگر اس کی بات پر ہمیں اطمینان ہو جائے، چاہے وہ دنیوی امور میں خبر دے، چاند کی خبر دیتا ہے کہ کوئی شخص آ کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی بات کو اگر اس کی بات سے مجھے چاند کے اطمینان ہو متعلق جاتا یہ ہے، چاند کے متعلق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیں بھائی، حدیث میں یہ کہ بہت سارے لوگ دیکھیں. ہاں تو اس کا قول حجت ثقہ ہوگا کی یا خبر نہیں سے، ہوگا؟ ثقہ کی خبر سے نہیں ہے بھائی. یا تو دو عادل خبر دیتے ہیں، دو عادل خبر دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ خبر دیتے ہیں نا خبر دیتے روزہ ہیں. رکھنا واجب ہو جائے گا اور روزے ثقہ کی کو آپ بنا چھوڑنا. رہے ہیں اور ثقہ کی بات سے کیا یقین بھی آ جاتا ہے؟ یہ خود محل سوال ہے. یقین آ جاتا ہے ثقہ کی خبر سے. اطمینان آپ کے جملے سے میں نے یہ بات سنی تھی آپ کی. چلیں بھائی آپ کا نتیجہ کیا ہے کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر کسی کے قول پر آپ اطمینان ہو کہ یہ بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو چاہے وہ شمر بھی ہو تو اس کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ تقلید کو جو آپ باطل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلی بنیاد تقلید پہ جائز ہونے کی یہ ہوتی ہے
آپ پہلے یہ تلاش کریں کہ وہ بندہ لائق اعتماد ہے یا یہ نہیں ہے، بات آپ کی عادل بالکل ہے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے. سن لیں اچھی طرح سے، تقلید کو آپ سمجھتے نہیں یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ جو آپ بنا رہے ہیں یہاں پر تقلید، آپ سن لیں اچھی طرح سے پلیز، سن لیں، سن لو بھائی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تقلید اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو اطمینان ہے کہ یہ قول صحیح ہے. اسی لیے تقلید اس لیے نہیں پہلی ہوتی کہ بنیاد- فتوا پر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ فتوا صحیح ہے اس لیے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. سن لینا بھائی، تقلید چاہے آپ کو اطمینان ہے یا نہیں ہے، اطمینان اس میں ہے ہی نہیں، یہ آپ پہ حجت ہے. مجتہد نے فتوا دے دی کہ فلان چیز واجب ہے، فلان چیز حرام ہے، اس شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح ہے، مجھے اطمینان ہے کہ سیستانی صاحب نے غلطی نہیں کی ہے تب میں عمل کروں گا، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ توضیح المسائل- ہر صورت واجب ہے اس کا اتباع کرنا، آپ پہ حجت ہے. چاہے بلکہ میں نے یہاں پہ استفتاء بھی کیا تھا، میں نے سیستانی صاحب کے دفتر کو خط لکھا، میں نے فیاض صاحب کے خط لکھا، میں نے سید محمد سعید صاحب کے حکیم کو خط لکھا، بہت سارے مراجع کو خط لکھا ان کو کہ اگر ایک مقلد کو شک ہو جائے، مقلد ایسا ہے کہ اس کو حدیث پڑھنا بھی آتا ہے، حدیث سمجھ بھی سکتا ہے اس کے، لیکن وہ بھی مجتہد نہیں ہے، لیکن اس کو شک ہو جاتا ہے کہ فلان مسئلے میں میرے مرجع کو اشتباہ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کا فتویٰ غلط ہو، کیا اس کا فتویٰ اس پہ حجت ہے؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حجت ہے، اس کے شک کی کوئی اعتنا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، اگر اس کو شک ہو جائے گا نا، جس وقت اس کو شک ہوگا کہ اس بندے کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اسی وقت اس کی تقلید ہی باطل ہو جاتی ہے. نہیں جب ہوگی، تک نہیں تقلید ہوگی، نہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے. تقلید اس صورت میں باطل نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ اس فلان مسئلے میں کسی مجتہد نے اشتباہ، پڑھو کیا لکھا، پڑھو. اس میں یہ ہے کہ شرط جو کس ہے کیا تقلید کتاب کا نام کیا ہے؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اوصاف ہونی چاہیے. کس کتاب اس سے کے پڑھ رہے اوصاف میں سے ہیں؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں، یہ بشیر صاحب کے توضیح کس کی المسائل، یہ توضیح فاضل المسائل ہے؟ کس کی توضیح المسائل ہے؟ محمد فاضل لنکرانی، محمد فاضل فاضل لنکرانی صاحب کی توضیح المسائل میں، ٹھیک ہے، کیا لکھا ادھر؟ اس میں اور سب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی تقلید مجتہد کرنی چاہیے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. اس میں ایک اوصاف یہ ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی اس کی عادل کہتے ہیں اس کے ہیں جس کے قول کے اوپر اطمینان. بھائی آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں سب کا؟ عادل غلطی نہیں کرتا، عادل سے اشتباہ نہیں ہوتا، عادل کے آپ کو شک نہیں پڑتا کہ میں مثلا میں آپ کے سامنے عادل ہوں، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں کسی کا مال بھی نہیں کھاتا، لیکن میں نے اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے اس کو غلط سمجھا، یا دوسرے بھی عادل ہے نا، بات سنیں آپ اچھی طرح سے سنیں، دوسرے مجتہدین بھی، آپ سن لیں اچھی طرح، سن لو بھائی، سن لیں بھائی، پلیز سن لو، ٹائم ضائع نہ کرو سب کا. آپ اتنے، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آخر میں آ کر آپ نے ایسی اتنی بات جو ایک بچہ نہیں کرتا آپ نے کی. دیکھو عادل، ایک شخص کو شک ہو گیا ہے، یہ آدمی عادل ہے، باتقوا ہے، لیکن ایک غلطی کر سکتا ہے. اس نے یہ جو فتویٰ دیا، دیکھ سن لو، میں نے حدیث میں مجتہد نہیں ہوں، میں نے حدیث میں پڑھا کچھ اور پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ یا دوسرے علماء کی میں نے باتیں سنی، دوسرا مجتہد وہ بھی عادل ہے، اس نے اس طرح دوسری طرف فتویٰ دیا. اب مجھے شک ہو گیا ہے نا کہ یہ مجتہد صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے انسان کو شک ہو سکتا ہے. عادل عصمت کے برابر نہیں ہے، آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ عصمت وہ ہے کہ کبھی، سن لو پلیز، سن لو، عصمت وہ ہے، معصوم وہ ہے جو کبھی آپ کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلطی کی ہو، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے 100% ضمانت ہے، یہ غلطی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ عادل اس طرح تو نہیں ہے. عادل یعنی جان بوجھ کے گناہ پہ اقرار نہیں کرتا، گناہ کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ گناہ نہیں کرتا. اس طرح نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ گناہ نہیں کرتا. اب دیکھو یہ شخص غلطی نہیں کر سکتا، آپ کو شک نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ کیا تماشا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو مجتہد معصوم ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مجتہدین معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. کبھی بھی کسی نے بھی یہ دعویٰ، خود مجتہدین نے بھی نہیں کیا ہے کہ ہم معصوم ہیں اور ہم سے غلطی. بڑا احسان کیا آپ لوگوں نے، وہ کر بھی لیتے کوئی مانتا بھی نہیں تھا نا، کر بھی لیتے کوئی مانتا بھی نہیں تھا. تو کمال یہی ہے کہ عصمت کے بغیر آپ نے عصمت کا ادعا کیا ہے، عصمت کے بغیر آپ نے معصومین کے مقام کا ادعا کیا. وہ تو معصوم ہے، ان کا کلام حجت ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہے، سن لو اچھی طرح سے، معصوم ہے اس لیے ان کا کلام حجت ہے. آپ کے مجتہد معصوم بھی نہیں ہے، اس کے باوجود معصومین کا کلام حجت نہیں، ان کا کلام حجت ہے. یہ ہے نا آپ لوگوں کا تماشا، یہ ہے نا اہل حوزہ کا کفر. اب میری بات سنیں، یہ بات آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم کلام حجت نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کو واضح کر دی بات، معصوم علیہ السلام کا کلام حجت ہے، اسی سے شریعت بنتی ہے، اسی سے دین بنتا ہے. حجت کیسے ہے؟ بشرط اجتہاد.
او بھائی وہ کیا کہتے ہیں آپ معصومین کے کلام پہ عمل کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو مجتہد ہونا پڑے گا. 99.99% لوگ 99.99% لوگ مجتہد نہیں ہیں. اس لیے ان کے لیے معصوم کی کلام حجت نہیں ہے, قرآن مجید حجت نہیں ہے. وہ سیستانی, بلوچستانی, شیرازی, لنکرانی کے فتووں پہ عمل کریں. ان کے لیے لنکرانی کا فتویٰ حجت ہے, حدیث معصوم حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ہم کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ سب کا اجماعی فتویٰ یہی ہے کہ حدیث پہ عمل وہ کر سکتا ہے جو مجتہد ہو, غیر مجتہد حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا. جس بندے کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم علیہ السلام کا تو کلام کیسے ہے, اجتہاد کے بغیر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے بھائی؟ اجتہاد نہیں ہو سکتا نا. اجتہاد کے بغیر عام آدمی کو, آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ تقلید لازم ہے, کہ عام آدمی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث کیا کہہ رہا ہے. لاکھ ہم آپ کو شرح کر دیں نا, لاکھ ادھر کتاب لا دیں, شرح کر دیں کہ حدیث یہ کہہ رہا ہے, آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا جی. آپ کے لیے تقلید ضروری ہے. مجھے بھی تو موقع دینا, مجھے بھی تو موقع دینا. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے بھی موقع دیں. یہ جو فتویٰ جس کے لفظ ہم حجت لفظ استعمال کر رہے ہیں, اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں حجت ہے یا اس طرح حجت ہے جس طرح, بلکہ اس سے برتر حجت ہے. معصوم کے قول سے برتر حجت ہے. کیسے؟ معصوم ہو کر اس کا کلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ غیر معصوم ہے, ان کے کلام پہ عمل کریں گے, چاہے یہ خطا بھی ہو, غلط بھی ہو, اس کے باوجود آپ کو اجر بھی ملے گا. ہاں, چاہے یہ قرآن کے خلاف اس نے غلطی کیا, ہاں, اس کو آپ کو اجر ملے گا. مرجے کو بھی اجر ملے گا, مرجے کو بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس نے محنت کی اور کوئی حدیث نہیں ہے. یہ لوگ اہل سنت کے حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم حکم دیتا ہے, اگر وہ مصیب ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے, اگر اس نے خطا کیا اس کو 1 اجر ملیں گے. ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مجتہد غلط فتویٰ بھی دے دے نا, اس کو 1 اجر ملنا ہی ملنا ہے. اور آپ لوگوں کا کیا حالت ہے؟ آپ مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں, اس نے غلطی بھی کی اور تو معاف ہے, اللہ آپ کو اجر دے گا. تو آپ کا جو حجیت ہے نا, آپ کی جو حجیت ہے فتوے کی, یہ قرآن سے اور حدیث سے زیادہ قوی ہے. قرآن اور سنت حجت ہے, اس کے صاحب معصوم ہے, وہ کبھی حق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا تو ہر صورت میں غلطی بھی کرے صحیح ہے نا, حجت ہے. آپ نے بالکل کم وقت دیا بات کرنے کا. آپ نے کہا کہ بھائی اس کی جو بات ہے, جو حجت ہے, وہ قرآن اور حدیث سے زیادہ حجت ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب 99% لوگ قرآن سنت پہ عمل کر ہی نہیں سکتے اور بلوچستانی کے توضیح المسائل پہ عمل کر سکتے ہیں, تو یہ اس سے زیادہ قوی ہے نا. توضیح المسائل قرآن سنت سے زیادہ حق ہے. جب یہ قرآن سنت پہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا سوائے 10,000 میں سے ایک آدمی مجتہد ہو کے قرآن سنت پہ عمل کرے گا. یہ تو اصل قرآن سنت تو ان کی توضیح المسائل ہے کہ اس پہ سب عمل کر سکتے ہیں. مجھے بات کرنے کا موقع ہے. میرے لیے سیستانی کا فتویٰ حجت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. سیستانی صاحب کا فتویٰ حجت میرے لیے سید خامنہئی کا فتویٰ حجت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. شیخ واحد خراسانی کا فتویٰ حجت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی حجت؟ اگر معصوم کی طرح فرمان حجت ہوتا تو ہر ایک مجتہد کا فتویٰ ہر ایک کے لیے حجت ہوتا. لیکن جب مجھے اس بندے پہ اعتماد ہے, اس کے قول پہ یقین ہے, اس کی عالمیت پہ یقین ہے, صرف اس کا فرمان اور اس کا فتویٰ, اس کی تحقیق میرے لیے حجت ہے. آپ کے اب میں کس نے بولا کہ حجت ہے؟ اور کس نے بولا لنکرانی کی فتویٰ تم پہ حجت ہے؟ قرآن حجت نہیں ہے, سنت حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حجت ہے جی, یہ حجت ہے. ہاں دیکھیں, آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر کسی کے بھی قول سے, شمر کے قول پہ بھی اطمینان ہو جائے تو اسے اس پہ عمل کر سکتا. آپ ہی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ کو اطمینان ہوا ہے؟ نہیں. آپ دیکھو عرض یہی ہے میرے بھائی, مجتہد تو یہ تو نہیں کہتا کہ معصوم علیہ السلام کا قول یہ ہے اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. میں نے آپ کی بات کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ تقلید اس شرط کے ساتھ نہیں ہوتی کہ آپ کو اطمینان اگر ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ عمل کریں. اگر بات یہ ہوتی, ہم مان لیتے بھائی کہ ہم وہ فتاویٰ مانیں گے جن کا ہمیں, سن لیں بھائی صاحب, سن لیں اچھی طرح سے سن لیں. اگر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر کسی فتوے کے حق ہونے کا یقین ہو تو اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہتا. فتویٰ حجت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے, آپ کو اطمینان ہے یا نہیں ہے, آپ کو چاہے شک بھی ہو, وہم بھی ہو, گمان بھی ہو کہ فتویٰ غلط ہے, پھر بھی آپ پہ حجت ہے. مزے کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کے فتویٰ جو ہے نا, یہ تو کیا چیز ہے بھائی, یہ تو صد سکندر ہے.
یا سد ذوالقرنین ہے، چاند پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ حجت ہے جی. یہ آپ کو شک بھی، یہ غلط ہے پھر بھی حجت. آپ کیوں لوگوں کو غلط بیانی دے رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حق ہے تبھی میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ اس شخص کو پتہ ہوگا کہ یہ حق ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس شخص کو پتہ ہوگا کہ فتویٰ حق ہے جس کو پہلے سے حدیث پتہ ہو. سن لو اچھی طرح سے، اس شخص کو پتہ ہوگا کہ یہ فتویٰ حق ہے جس کو پہلے سے حدیث پتہ ہو. اگر مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان اس مسئلے میں یہ ہے، پھر شمر آ کے کہتا ہے کہ امام حسین اس مسئلے میں فرمان یہ ہے، تو پھر مجھے یقین ہے کہ شمر صحیح کہہ رہا ہے. میں یہ شمر کے اس مسئلے میں مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے مولا کا فرمان ہے. لیکن اگر شمر آ کے کہتا ہے مجھے امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا پتہ ہی نہیں ہے جی، شمر آ کے کہتا ہے فلان چیز الف ہے فلان چیز بے، مجھے کہاں یقین آتا ہے؟ یقین آپ کو کہاں سے پتہ کہ اس کے ہر فتویٰ صحیح ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کو پتہ ہوگا جس کو قرآن اور سنت کا پہلے سے پتہ ہے جی. جواب سنیں. اس بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ حدیث کے مطابق یہ نہیں ہے. ہمیں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ محقق ہے، یہ بندہ عالم ہے، یہ بندہ تقویٰ میں اوپر ہے، اور یہ بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. اس بندے اور پھر یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے آپ لوگوں کی. اگر خدا رسول کا فرمان یہی ہوتا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہوتا کہ بھئی ہمارے احادیث پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی جی، آپ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لے جو عادل ہے، فلان فلان ہے، وہ فتویٰ دے دے، وہ اس کی تحقیق، وہ اگر عادل ہے اس کے فتوے پہ عمل کرو، چاہے کہ وہ اگر غلطی بھی کرے تو معاف ہے. اگر اس طرح کوئی طریقہ ہوتا نا تو آپ کی بات صحیح ہوتی. لیکن یہ بدعت آپ لوگوں نے کس سے لیا؟ جماعت عمریہ سے لیا. جماعت عمریہ نے یہودیوں سے لیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک سوائے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا کوئی چیز حجت نہیں ہے، کوئی چیز حجت نہیں. آپ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ عوام کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، آپ گدے ہو، ہم آپ کو کیا سمجھائیں. علماء کا کام یہ ہے کہ قرآن اٹھائیں، قرآن ترجمہ کریں. جو پنجابی ہے اس کے لیے پنجابی زبان میں، جو سندھی ہے اس کے لیے سندھی زبان میں، اور ملا حضر الفقی اٹھائیں، ان کے لیے وضاحت کریں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے وضو لیا تھا. مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ میں سے نماز میں کوئی زیادتی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ لوگوں کو بتائیں. علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ میں بڑا عادل ہوں جی، جو میں کہوں وہ آپ کے لیے دین ہے، قرآن سنت پہ عمل نہیں کر سکتے. آپ کا بدعت یہی ہے، یہی کفر ہے کہ آپ نے وہ مقام حجیت اتباع جو معصومین علیہ السلام کے لیے تھی ان لوگوں کے لیے کر دیا جو غیر معصوم ہے، اور طریقہ بھی غیر صحیح غلط ہے. اور پھر آپ کے یہ علماء سن لے، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ عادل حضرات ہیں، توضیح المسائل لے کے آتے ہیں کہ یہ عادل فلان اس کی تحقیق ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے صرف قرآن و سنت سے نہیں لیا. خود بھی کہتا ہے کہ میرے پاس 4 منابع ہیں، کچھ میں نے قرآن سے لیا، کچھ میں نے سنت سے لیا، کچھ اجماع سے لیا، کچھ میں نے اپنے عقل سے. کچھ حلال حرام میں نے اپنے عقل سے حرام کو حلال کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. عمل کرو جی. علیہ صاحب آپ اتنا زیادہ دیکھیں بات کر رہے ہیں، اتنی زیادہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ آپ کو میرے بولنے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ ہم تو وضاحت کر رہے ہیں وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ آپ کے علماء دیکھیں، سب سے بڑا خطرہ آپ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ کے مراجع، اللہ کی قسم، شیعہ مراجع، شیعہ علماء مذہب حق کے لیے ابن تیمیہ، سپاہ صحابہ، ان لوگوں سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہو آپ لوگ ہو. اور آپ کے اکابر ہیں، آپ کے مراجع ہیں، آپ کے مجتہدین ہیں جنہوں نے شیعہ مذہب، شیعہ قوم کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے محروم رکھا ہے. بڑا خطرہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے وہ کام کیا جو شمر نہیں کر سکا، شمر نہیں کر سکا. شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے محروم رکھے سینچریز تک، صدیوں تک. آپ لوگوں نے کر لیا. آپ لوگوں نے اپنے لیے کہ ہم امام ہیں، ہمارے فتاووں پہ عمل کرو. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث پہ ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. یہ شمر نہیں کر سکا، یہ ہارون نہیں کر سکا، یہ مامون نہیں کر سکا، یہ آپ لوگوں نے کر لیا. آپ لوگوں کا بڑا خطرہ ہے. سنی نہیں آپ کو تو پھر ایسا کریں، پھر آپ جو ہے وہ بات کریں، آپ بات کریں جی، بسم اللہ بات کریں، روئے نہیں، بات کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بات کرنی تو نہ کریں، میری بات نہیں سننی تو نہ سنیں. ٹھیک ہے، سن رہے ہیں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں بات کریں، بسم اللہ کریں. آپ بتائیں آپ کیسے خطرہ نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کیسے اس دین کے دشمن نہیں ہیں. ہاں ابھی بتاتا ہوں. جب آپ کا کام ہی یہ کہ قرآن سنت پہ عمل نہ کرو، فتاوا پہ عمل کرو، آپ دین کے دشمن ہیں. آپ میری بات سنیں، آپ مجھے بھی وقت دیں. کتنا آپ نے بات کی ہے اور مجھے بالکل کم وقت دیا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے منابع ہیں کہ قرآن ہے
حدیث ہے اور اجماع ہے اور عقل ہے، ٹھیک ہے، یہ جی ہاں ہمارے مجتہدین کی جی ہاں کتابیں ہیں. اس میں جی پانچواں ہے مجتہد کا قول بھی حجت ہے. پانچواں ہے مجتہد کا قول بھی حجت ہے، نہیں نہیں ہے نا؟ نہیں بھائی صاحب مجتہدین کے ہاں ایک مجتہد کے لیے کیا چیز حجت ہے مجتہد آپ کے کہہ لیے رہے ہیں کہ چار یہ چیز لوگ حجت ہے مجتہد کے منابع دیکھیں عوام کے لیے تو صرف عوام کے لیے تو صرف عوام کے لیے تو صرف مجتہد کا قول حجت ہے نا وہ میں مجتہد کے لیے عرض کر رہا تھا مجتہد کے لیے کیا چیز حجت ہے کیا چیز منابع کیا قرآن سنت عقل اور اجماع اس کی اپنی عقل سے حلال حرام بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ نہیں کہنا کہ وہ صرف قرآن و سنت سے فتوی دیتے ہیں عوام کے لیے جہاں تک عوام کا تعلق ہے صرف مجتہدین کا قول حجت ہے جی میں نے تھوڑی سی بات شروع کی پھر آپ نے میری بات کاٹ لی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ آپ نے جو مجھ سے لفظ سوال کیا حجت تھا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو لفظ حجت کا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن سے ہم اور قرآن اور احادیث اور اجماع اور عقل، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، بہت سارے حاصل نہیں ہے، یہ بات مشہور ہے. اجماع کی اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد جو اجماع کی کوئی ویلیو نہیں دیتا، اجماع ہے ہی نہیں، اور وہ عقل کیوں سے نہیں چند کرتا بھائی مسئلے یہ اس کو مختلف پتہ ہی واحد نہیں ہے اس کو پتہ ہی بہرحال نہیں میں اس بات نہیں آتا، میں اس طرف نہیں آتا. اور وہ جو فقہ کی لفظ حجت کا کتابوں میں چلے استعمال جاؤ کرتے ہیں اتنا قرآن استدلال جو ہے اس اجماع سے ہوتا ہے بے حساب آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی کیوں نہیں پتا؟ لمعہ کے اندر مجھے پتا ہے شہید لمعہ کوئی فقہ استدلالی تو نہیں ہے جواہر میں چلے جاؤ تنقیح میں چلے جاؤ ادھر اجماع سے استدلال بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ معصوم کی طرح حجت ہوتا تو یہ سارے کے سارے مجتہدین فتوی میرے اوپر حجت ہوتے یا نہیں ہوتے؟ سیستانی صاحب کا فتویٰ میرے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے حجت کیوں نہیں ہے میرے اوپر؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بتائیں. یہ طریقہ کار بنا دیا نا کہ ایک مجتہد کو اپنا امام بنا لیتے ہو نا اگر چاہو تو تم سب کو بھی کیوں؟ حجت بنا سکتے ہو تم کیا احتیاط کر لو نا مجتہدین کے درمیان تو سب تم پہ حجت ہے وہ بھی طریقہ تیرے پاس ہے نہیں، وہ احتیاط تو اور زیادہ مشکل ہے نا، وہ تو اور زیادہ مشکل ہے. تو وہ ابھی سب حجت بن جائے گا نا احتیاط کرو گے تو سب حجت بن جائے گا یہ سب کوئی حدیث سنت تو نہیں ہے تم لوگوں نے اپنے سے بنا دی ہے کوئی حجت نہیں بنتا. احتیاط کرنا احتیاط یا تو اور تقلید کرنا اولا ہوگی یہ بات. ہر احادیث میں بھی اگر دو متعارض روایت ہوں تو ان کے درمیان میں اگر جمع ممکن ہو تو اس کے درمیان جمع کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس فتاویٰ کو طرح اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب یہ آپ تعارض کی بحث میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعارض میں تراجیح کس طرح ہوتی ہیں بہرحال اب بتاؤ دیکھو میرا سوال ہی کلیئر کر دیں، میری باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں، سوال کلیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے ہر ایرے گیرے کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اب تو مجتہدین کی تو بات سنی نہیں ہے، وہ کہا کی بات تو سنی نہیں ہے، اب ہم کو ڈھونڈنا ہے راوی. تو کم از کم ہر ایک گلی میں ایک ایک دکان بنے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک معیار تو مقرر ہو نا. میرے جیسا بندہ بھی بیٹھ کے کہے گا کہ بھائی آج سے میں بھی اللہ یاری صاحب کی طرح جو ہے وہ تقلید چھوڑتا ہوں، آ جاؤ لوگ میں آپ کو جو حدیث سناتا ہوں. لیکن وہ حدیث کون سنا دی میں نے، اور اوپر سے یہ بھی دکھا دی کہ علامہ باقر مجلسی بھی جمعے کو واجب کہتا ہے، آپ علامہ نجف قرۃ میں تو عاملی گئے نا جمعے آپ تو نجف میں گئے نا آپ کو تو پتہ ہے کہ مراجع کے جو بیوت ہیں وہ دکان ہی تو ہے نا اصل دکان تو مراجع کی ہے اوے آپ نے مراجع کے بیوت نہیں دیکھا مراجع کے دفاتر نہیں دیکھا اصل دکان تو وہی ہے جہاں دین بکتا ہے اگر کویت سے کوئی آدمی آئے کوئی بزنس مین آئے تو اس کی کیا عزت ہوتی ہے ایک غریب آدمی آ جائے ٹھیک ہے اصل دکان تو تم لوگوں نے کھولی ہے جس نے قم دیکھا ہے جس نے نجف دیکھا ہے اور جن کو یعنی واقعا وہاں پہ رہا ہے طالب علم وہ جانتے ہیں کہ یہ سب دکانداری تو اصل تم لوگوں کی ہے تمہارے مراجع کی ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے کسی کو نوکری ملتی ہے تو کتنی عزت ہے کہ بھئی یہ طالب علم سیستانی کے دفتر میں اس کو ڈیوٹی ملی ہے آپ جو ہے میری بات بار بار کاٹ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی مجتہد مرجع نے یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ میری تقلید کرو. دکاندار سب نہیں کہا دکاندار سب مرجع کہتا ہے اپنے دیکھو دیکھیں ان سب کے ہاں یہی ہوتا ہے سن لو اچھی طرح سے آپ کا ہر فقرہ غلط ہے آپ کا ہر فقرہ غلط دیکھیں مرجع جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے مرجعیت کا اعلان کرتا ہے کہ میں عالم ہوں اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میری اتباع واجب ہے میں ہے وہ اس کی تقلید کرے گا. سیستانی صاحب نے مجھ سے کبھی نہیں کہا زندگی میں آؤ اور نہ ہی میں اس کی تقلید کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور دیگر مراجع کی کیوں اس طرح پاگل تو نہیں ہے نا وہ اس طرح کہے گا نا میں نے تو امام نہیں بنایا آپ کی بات یہیں پر غلط ہو گئی نا دیکھیں آپ کو مراجع جب کوئی بھی حجت نہیں ہے کیونکہ اس کی تحقیق پر مجھے اعتماد نہیں ہے. اس سے زیادہ مجھے جس بندے کی تحقیق پر اعتماد ہے وہ آیت اللہ محمد فاضل لنکرانی صاحب اس لیے سیستانی صاحب لنکرانی کافی کمزور تھے علم میں
آپ کو बात پتہ جو ہونا है ना چاہیے, वो میں ये ان कि کو جانتا تھا. भाई अगर इमाम का कौल जिसके बंदे के ऊपर साबित हो जाता है कि ये इमाम का कौल है, तो वो इमाम का कौल तो हर एक के ऊपर हुज्जत होता है ना, लेकिन تو फतवा امام हर کا एक के قول ऊपर یہ کیوں हुज्जत नहीं. نقل نہیں کرتے بھائی؟ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں نقل کرتے, دروس خارجہ میں نقل ہوتے ہیں. اور جب میں نہیں خود تو یہ پڑھتا تو آیا توزیع مسائل لکھی ہے نا آپ نے ابھی کہا کہ ایک معیار ہونی چاہیے نا کہ اب دیکھیں ہر لوگ اپنے دکان کھولے. میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں کہ ہر جگہ پر جتنے نکمے لوگ ہیں, جتنے بے دین لوگ ہیں کہ وہ شریعت کی کسی بات کو مانتے نہیں ہیں, غالی وغیرہ سب کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم اخباری ہیں, اور ہم جو ہے کسی حلال حرام کا پرواہ نہیں کرنا چاہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں, انہوں نے اپنی دکان کھولی ہے. بات آپ کی صحیح ہے, بات آپ کی صحیح, لیکن یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ دیکھ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ پچھلے کئی صدیوں سے ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مجتہدین ہیں, یہ دین کے غدار ہیں. انہوں نے اس کے بجائے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حجج کو, ان کے نور کا, ان کا کلام نور ہے, ان کو پھیلایا جائے, اس کو تو انہوں نے پھیلایا نہیں. انہوں نے اپنی مرجعیت کے لیے طالب علم تربیت دیا کہ ان طالب علموں کو صرف فتویٰ آتا ہے. یہ اپنے شہروں میں جا کر اگر حدیث بیان کریں تو پھر تو وہ تقلید نہیں ہوئی, مرجعیت نہیں ہوئی, خمس نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, ان کا مافیا گر جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ طالب علموں کو صرف فتویٰ آنا چاہیے. حدیث ودیث نہ پڑھائیں گے, نہ ان کو سمجھائیں گے, اور نہ کوئی حدیث سکھا سکتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عالم تشیع میں کسی کو حدیث نہیں آتا. اگر مجھ جیسا کوئی غریب حدیث آ کے نقل کرتا ہے, بیان کرتا ہے, تو وہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ یاری جو ہے اس نے کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, کیونکہ یہ سب سے نرالا. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اسی لیے چھوڑ دیا کہ یہ جو ہے دوسرے علماء کی طرح بات نہیں کرتا ہے. ہمارے جو پہلے علماء تھے ہم جانتے تھے, وہ تو دوسری طرح بات کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ علماء جو تھے نہایت جاہل, ان پڑھ اور منحرف لوگ تھے, ان کو فتویٰ کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم حدیث دکھاتے, لوگوں کو سناتے. عرض یہ ہے اس کا طریقہ حل کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ احادیث دیکھیں, ایک جرثومہ, ایک بیماری جب وہ اس کی جڑیں آپ کی وجود میں گہری ہیں, اس کا علاج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جب حدیث اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن مذہبی شیعہ کے خود قائدین و زعماء ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام احادیث پہ عمل کریں, تو اس صورتحال میں احادیث کے پڑھنے کے جو لائق علماء ہوں ان کی تربیت دیا جائے, یہ تقریباً ناممکن بن چکا ہے. اس لیے ناممکن بن چکا ہے کیونکہ سب مدارس مراجع کے ہاتھ میں ہیں, مراجع کے چوکروں کے ہاتھ میں, ان کے چیلوں کے ہاتھ میں, اور وہ اپنے مدارس میں اس حیثیت سے کہ لوگ من لا يحضر طلاب اس لیے من لا يحضر الفقی پڑھیں, عمق کے ساتھ پڑھیں, تاکہ بعد میں یہ احکام من لا يحضر الفقی سے لوگوں کو سمجھا سکیں. لوگ اچھی طرح سن لیں, فروع کافی اس طرح پڑھیں, اس عمق کے ساتھ پڑھیں, تاکہ بعد میں جا کر احکام حلال حرام فروع کافی سے بیان کر سکیں. وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کی, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں مرجعیت کا سورہ فاتحہ, مرجعیت کا اختتام ہوگا. اور مرجعیت اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے, خودکشی کر. دینی مدارس سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں, دینی ریسورسز آپ لوگوں نے یہ مشہور کر, آپ تو نہیں شخصاً, لیکن آپ کے طائفے نے, علماء نے مشہور کرا دی کہ خمس اگر مرجے کو, دیکھو کتنا ظلم ہے, مرجے کو نہ دو تو یہ قبول ہی نہیں ہوتی. یہ سب آپ لوگوں نے بدعات شروع کر دی, اور فنڈز بھی آپ لوگوں کے پاس, مدارس بھی آپ لوگوں کے ساتھ, اور پر کہتے ہو کہ وہ کہاں ہے, کیوں کوئی حدیث نہیں سکھاتا. تو میں شیعہ عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ شیعہ عوام, شیعہ تجار, شیعہ بزنس مین, جان لو کہ مجتہدین علماء دین کے سب سے زیادہ دشمن, اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے سب سے زیادہ دشمن یہ ہیں. ان کا کوشش ہی یہی ہے کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پہ نہ عمل کریں, نہ آشنا ہو, اور نہ کوئی ایسا پیدا ہو جو ان کو حدیث سنا سکے. ایسا نہ ہو, سر ہماری یہی دکانداری چلے, ہماری وہ تقلید ہو, اور ہمارا ہی سلسلہ چلے. تو ان سے کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز پہ آپ, ایسے ادارے کھولے جائیں, اور ایسے اداروں پہ انویسٹمنٹ کی جائے, سرمایہ گزاری کی جائے, جہاں پہ شیعہ نوجوانوں کو, میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی جرم ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام اس طرح سیکھیں کہ وہ بعد میں لوگوں کو سکھا سکیں, کہ بعد میں حلال حرام حدیث کی روح سے لوگوں سے سکھا سکیں. اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں آج, 10 سال کے بعد اس کے نتائج ہم دیکھیں گے, 15 سال کے بعد اس کے نتائج دیکھیں گے ہم. ایسے علماء پیدا ہوں گے جو عوام کو حلال حرام بتائیں گے حدیث کے روح سے, جیسے کبھی کبھار میں یہاں پہ کر لیتا ہوں. اس کا کوئی اور نتیجہ کار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایسے کتابوں کی تصنیف کیا جائے جس میں احادیث حلال و حرام کی شرح ہو, اور اس کو ریویو کیا جائے. اس کو ایک آدمی لکھ دے تو یہ کافی نہ ہو,
اس کو 10 مزید علماء جو حدیث جانتے ہوں، جو ایسے علماء بہت کم ہیں، اس کی ریویو کریں اور اس کی غلطیاں نکال دیں اور اس کی شرح کر دیں اور اس کے ابہامات دور کریں، تاکہ عوام کے لیے، ہر طائفے کے لیے احادیث پہ عمل کرنے کا فرصت مہیا ہو۔ اچھا، یہ فرصت ابھی مہیا نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے پچھلے 800 سال سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شیعہ قوم کے اپنے علماء ہیں، جنہوں نے جماعت عمریہ ابو حنیفہ کی اور شافعی کی تقلید شروع کر دی ہے کہ اگر وہ مفتی ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی آپ دیکھیں، یہ جتنی باتیں کی تھی نا، ان کا گناہ اس لیے میرے اوپر نہیں ہے کہ لوگ سنیں گے، کیونکہ اتنی بار آپ نے یہ ریپیٹ کر چکے ہیں علماء کے خلاف یا نیکوکار کے خلاف، کہ اب میری وجہ سے جو آپ نے کہی کہ یعنی کوئی کسی اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو آپ بتائیں کہ آپ کے علماء مراجع نے کیا کوشش کیا؟ شیعہ لوگ حدیث پہچانیں اور حدیث پہ عمل کریں، کوشش دکھائیں، محنت دکھائیں۔ بسم اللہ، میں غلط کر رہا ہوں، آپ صحیح کر دیں، تصحیح کر، بسم اللہ۔ جب وہ ایک طالب علم پڑھ جاتا ہے، مقدمات مکمل کر جاتا ہے، تو وہ بالکل فتویٰ کے ساتھ حدیث نقل کر سکتا ہے، اور میں خود کئی مرتبہ فتویٰ بھی نقل کر دیتا ہوں اور اس کے مطابق جو ہے حدیث بھی نقل کرتا ہوں۔ لیکن جب طالب علم پاکستان سب، آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا عالم نہیں جو حدیث نقل کر سکے، آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں پورے پاکستان، ہم جانتے ہیں آپ کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ فتویٰ کے ساتھ وہ حدیث بھی سکھاتے ہیں۔ سیستانی صاحب ہیں، خوئی صاحب ہیں، محسن حکیم صاحب ہیں، ان سے پہلے جو ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، انہوں نے حدیث پہ نہ کوئی کتاب لکھی ہے، نہ حدیث کوئی شرح لکھی ہے، نہ انہوں نے حدیث پڑھانے کی کبھی کوشش کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ طالب علم حدیث پڑھتے ہیں جی۔ یہ جھوٹ کس کو سنا رہے ہو؟ مجھے سنا رہے ہو؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ علماء فقہا جو ہیں وہ حوزے کے اندر جو درس دیتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ فتویٰ کے ساتھ وہ حدیثیں نقل نہ کرتے ہوں، حدیث بیان نہ کرتے ہوں۔ مبانی منہاج الصالحین کے اندر میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ آپ کے علماء کی کوشش دکھائیں کہ شیعہ عوام حدیث سے آشنا ہوں، حدیث پہ عمل کریں، ان کے اپنی کوششیں دکھائیں بھائی، بسم اللہ۔ اس احادیث کے اوپر پہلے سے ہی شافی کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو میری بات ابھی میری ہوئی تو اگر تو ابھی کوئی شیعہ آدمی، کوئی شیعہ انسان جو آپ کے مراجع نے کوئی کافی کوئی شرح، کتنی شرح لکھی ہے آپ کے مراجع نے؟ کافی شریف کی کتنی شرح لکھی ہے؟ حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں، چھپائی اور بھی کون سی شرح لکھی ہے؟ وہ ملا عز الفقی کی شرح لکھی ہے تو ملا محمد تقی مجلسی نے لکھی ہے، مرآت العقول اگر لکھی ہے مجلسی نے لکھی ہے، ہیں کافی کی شرح لکھی ہے ملا صالح مزندرانی، یہ سب محدثین ہیں، مجتہدین نے کب خوئی نے لکھا؟ کیوں جو بھائی آپ لوگ حدیث کے دشمن ہو، اور بھائی آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، یہ اس بات کے دشمن نہیں چاہتے کہ عوام شیعہ حدیث پہ عمل کریں۔ اگر اس بات کے طالب ہوتے تو ابھی ہر گھر میں توضیح المسائل کے بجائے احادیث کی کتاب ہوتی کہ تشہد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سلام دینے کا طریقہ یہ ہے، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ حدیث ہوتی سب، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے شیعہ عوام کے پاس۔ میرا جواب سن، آپ نے کہا کون سے شرح کیا دیسی جو شرح جو لکھتے ہیں وہ اپنی رائے سے لکھیں گے یا احادیث سے سمجھ کر لکھیں گے؟ ایک دو صورتوں میں سے تیسری نہیں ہے۔ اگر احادیث سے سمجھ کر لکھیں گے تو وہ جو فہم ہوگا، جو احادیث سے انہوں نے لکھا ہوگا، وہ حجت ہوگا لوگوں کے لیے یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کے لیے حجت ہوگا، جس طرح آپ فہم نکالتے ہیں کہ جمعہ نماز نہیں ہے اس دور میں، جمعہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور حر عاملی نکال رہا ہے فتویٰ کہ بھائی آپ کے اوپر امام ہو یا نہ ہو جمعہ پڑھیں، بہار الانوار والا یہی نکال رہا ہے، اور ہدایت ناظرہ والا، اب چلو آپ نے جو کہا کہ ہدایت ناظرہ والا مجتہد تھا، وہ خبر نہیں تھا، اس نے تو شرح لکھی ہے نا حدیث کی، ہر بات پہ حدیث لکھی ہے نہیں، ہر باب میں حدیث لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حدیث نہیں لکھتے، ہدایت ناظرہ والے نے کیا لکھا ہے؟ دیکھو ہدایت ناظرہ مجتہدین وہ مراجع میں سے تھوڑی تھا، تو آپ اپنے مراجع کا کوئی دکھائیں نا، کوئی محنت کہ انہوں نے حدیث پھیلانے کی، حدیث سکھانے کی کوئی کوشش کی ہو بھائی۔ تو بھائی سابقہ میں نے دکھا دی نا ابھی آپ کو، کون سا سابقہ دکھا دیا؟ اگر کوئی شرح لکھی ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کو اپنے رائے سے لکھی ہے، اور بھائی اس کو جو سمجھ آئی وہ لکھ دے گا ایمانداری سے، اس کا جو اپنا رائے ہوگا، نظریہ ہوگا، ہم نہیں مانیں گے۔ جو حدیث کی شرح ہوگا وہ سب کے لیے واضح ہے، وہ حجت ہوگا۔ حر عاملی نے شرح لکھی تھی یا کچھ اور لکھا تھا جمعے کے اوپر کہ بھائی یہ جمعہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کا؟ شرح نہیں ہے، اسے ایک باب کا اس نے عنوان لکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس نے آپ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ جو عنوان ہوتا ہے وہ حر عاملی کی فتویٰ نہیں ہوتی، اس کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ آقا صاحب کو پتہ نہیں ہے حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ نماز کو امام علیہ السلام کا ہونا بھی شرط نہیں ہے؟ اور اگر نماز جمعہ پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو نا، کبھی آ جاؤ نماز جمعہ پہ گفتگو کریں گے۔ اب آپ تقلید پہ گفتگو کرنا چاہتے ہو نا، تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ حضرت امیر علیہ السلام کا فرمان ہے اور حضرت امیر علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ مجتہدین حدیث کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں۔
حدیث کے اگر آپ دشمن نہیں ہو تو بتاؤ لوگ کیوں حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی ان کے لیے شرح کر دے، ترجمہ کر دے، آرام سے بتا دے کہ بھائی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خمس کے یہ احکام ہے، خمس کے یہ احکام ہے، لوگ عمل نہیں کر سکتے جی، لوگ مجتہد عمل نہیں کر سکتے، ختم بات، پھر تقلید باطل، پھر تقلید باطل ہے۔ اگر لوگ حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں تو تقلید کیوں کریں؟ تو حدیث پہ عمل کریں۔ تقلید اب میری بات سنیں، تقلید اس بات پر نہیں ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، یہ جو ہے امام علیہ السلام کا قول، جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سے کون سا قول ہمارے حق میں حجت ہے وہ محقق آپ کو بتائے گا۔ جس طرح سے آپ جمعے کب وہ تو یہ نہیں کہتے نا کہ امام علیہ السلام کے 10 اقوال ہیں، اس میں سے حجت یہ حدیث ہے، وہ یہ تو فتویٰ ہے نہیں، جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ فتویٰ تو یہ ہے کہ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، میری اپنی عقل سے میں کہتا ہوں یہ واجب ہے تو واجب ہے، حدیث کے خلاف بھی ہے تو واجب ہے، ختم بات۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ یعنی صاحب حدیث تو میں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس دور میں اجماع کی حجت کے کون قائل ہے اس دور میں، یہ بتاتے ہیں؟ تقریباً آپ اگر فقہ کی کتابوں میں چلے جائیں نا، فقہ اگر اصول میں چلے جائیں، اصول میں آپ سن لو نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، آپ تو نجف میں 1.5 سال پڑھے، آپ کو کیا آتا ہے؟ سن لو، میں اس سن لو وقت بھائی، ہوں جب آپ کا رسول پر تھا، مجھے پتا ہے۔ آپ سن لو، میرا دفتر تھا وہاں پر، میں مراجع سے زیادہ میرے مراجعین تھے، اب بھی میں چاہوں تو اگر شروع کر دوں مراجع سے زیادہ میرے مراجعین ہوں گے اگر نجف میں، اگر میں چاہوں تو، اگر عربی زبان میں کوشش کر دوں نا، وہ میرے لیے کھلا ہے، عربی زبان میں اگر چاہوں نا، میں میرے ابھی ماننے والے بہت ہیں اور بہت کم عرصے میں ان کو اپنی طرف پلٹا سکتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں۔ اب سن لو، ماننے والے، اب سن لو، اب سن لو، ماننے والے نہیں، ہاں سن لے، اب سن لے، سن لے، آپ اجماع کے قائل، دیکھیں جب آپ اصول میں جاتے ہیں نا، مراجع کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کرنے کے اور ہوتے ہیں، اصول میں کہتے ہیں چلیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، اوکے، آپ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سننا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا، اچھا میری وہ جو سوال ہے وہ جو آخر جواب آپ کو سمجھ آ گیا، مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے اس راوی کی صفات، تاکہ ایک بندے کو معلوم ہو کہ میں، آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ لوگ حدیث سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی سمجھا دے، تو اگر لوگ حدیث سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر مجتہد ہے تو سمجھ سکتا ہے، نہیں، بغیر اجتہاد کے اگر کوئی شخص لوگوں کے لیے اچھی طرح سے توضیح دے دے، بیان کرے، تشریح کرے کہ بھائی سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے، سجدہ سہو جو انسان ہوتا ہے نا وہ آسان سا ہے بھائی، اس طرح سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، 3 اور 4 کے درمیان اگر شکیات ہوں تو حکم یہ ہے، 2-3 احادیث ہیں وہ پڑھ دے، لوگ سمجھ بھی جائیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے خود اعتراف کیا لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو احادیث کلام معصوم علیہ السلام ہمیشہ حجت ہے، اس کی حجت تو اس کے علاوہ کوئی حجت بھی نہیں ہے، کلام معصوم علیہ کوئی اور امام ہے ہی نہیں 12 امام کے علاوہ، آپ کے ہاں تو لاکھوں امام ہیں، حقیقت میں کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اب نہیں، آپ کا اصلی امام لنکرانی ہے، جس پہ حلال حرام کرتا ہے نا وہ لنکرانی ہے، وہ 12 امام نہیں ہے۔ اچھا سن لو، اب اس کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر مجتہد کے فتوے پہ کیوں عمل کرے؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، کس نے کہا کہ مجتہد کے فتوے کو لینا، احادیث کو چھوڑ کر عمل کرنا ہے؟ کبھی بھی اس طرح سے، مجھے بھی بات کرنا، ٹھیک ہے، مجھے بات کرنے دینا بھائی، میں نے کہا کہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، بالکل سمجھ سکتے ہیں، یہ مسائل شیعہ میں پڑھ سکتا ہوں، سمجھ، فرق یہ ہے کہ جو احادیث آپ کے نزدیک پوری وسائل شیعہ حجت ہے، پوری قطع صدور ہے، اور پوری کی پوری جو ہے وہ صحیح حدیث ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو متعارض روایت میں سے کوئی ایک حجت ہو سکتی ہے، اور حجت کو لا حجت سے تمیز ہر کوئی بندہ نہیں دے سکتا، اس لیے جو بندہ تمیز دے سکتا ہے کہ ان حدیث میں کون سا معصوم، تو پھر بات ہم تو نہیں کہتے نا بھائی، ہم نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ خود جو لوگ جا کے وسائل شیعہ پڑھیں، اور کبھی ہم نہیں کہتے خود لوگ، یہ بات ہی غلط ہے خود جا کے، لیکن اگر علماء ان کے لیے بیان کریں کہ بھائی یہ حدیث حق ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور بھائی نہیں سمجھ سکتے، کوئی ان سے بیان کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، نہیں سمجھ سکتے، پھر وہ پورا دین باطل ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں حدیث غدیر صحیح ہے، حدیث ابو بکر کے فضائل جو ہیں وہ ضعیف کیا، وہ موضوع ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ یہ فراڈ نہ کریں کہ لوگ جا کے وہ پڑھیں مسائل شیعہ، نہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو جیسے لوگ فتوے کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، کتنے شیعہ جو منہاج السالین پڑھ سکتے ہیں، وہ بھائی آپ خود نہیں پڑھ سکتے، منہاج السالین آپ خود پڑھنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے نا، عروۃ الوثقیٰ آپ خود نہیں پڑھ سکتے، شرائع الاسلام آپ خود نہیں پڑھ سکتے، مولوی خود نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ اردو ترجمے دیکھ کے وہ لوگوں کو سناتے ہیں،
تو وہ فتوے کی کتاب. لیکن اگر کوئی شرح دے دے لوگوں کو حدیث، اس پہ تو عمل تو ہو سکتا ہے نا. کوئی آسان اردو زبان میں لکھ دے کتاب کہ یہ احادیث صحیح ہیں، اس پہ عمل ہے، اس کو ریویو بھی کیا جائے، 2-3 آدمی ریویو بھی کر دیں نا، تو اس کی غلطیاں بھی نکال دیں. تو اس جو کلام معصوم علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد 12 اماموں کی اقوال پہ عمل کرنا، اس کو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ ہدایت کو کیوں چھوڑ دیں؟ مجتہدین جو دین کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو احادیث کے، ان کے باتوں پہ عمل کریں. بتائیں، جواب دے دو. ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی حدیث کی شرح دے دے تو جو عام بندہ ہے، آپ نے کہا کہ خود کتاب مسائل شیعہ نہ اٹھائے، خود من لا یحضر الفقیہ نہ اٹھائے، کسی پڑھے لکھے بندے کی طرف جس کی صفات، میں نے پہلا سوال تھا کہ اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، جو ابھی تک معلوم نہیں، مجھے جواب نہیں ملا، اس کی طرف رجوع کریں گے. تو آخر اس نے جو رجوع کرنے والا بندہ ہے، جو عامی بندہ ہے، اس نے اس شخص کے ہی قول پر اعتماد کیا نا کہ بھائی یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہی بتا رہا ہوگا. یہ بالکل آپ پھر آپ فراڈ کر رہے ہیں، پھر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بھائی ابھی جو توضیح المسائل اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے، آپ مترجم کے مقلد بن گئے. ابھی توضیح المسائل اردو میں تو نہیں لکھا نا. او بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. اب یہ میں اگر آپ کو حدیث غدیر اردو میں ترجمہ کر کے سنا دوں، آپ نے اس مسئلے پہ میری تقلید کیا، آپ نے اس مسئلے میں میری تقلید کیا کہ آپ نے حدیث کو نہیں مانا، میرے ترجمے کے مقلد بن گئے. اور بھائی جب آپ کو یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے، جیسے توضیح المسائل کے ترجمے پہ عمل کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ آپ مترجم کے مقلد بن گئے؟ آپ مرجع کے مقلد ہیں. کوئی اگر توضیح المسائل کی درس کی شرح لکھ دے تو آپ اس شارح کے مقلد بن گئے یا مرجع کے مقلد بن گئے؟ ہاں، شارح کے مقلد بالکل نہیں بنے. اگر آپ کو یقین ہے، دیکھیں تقلید میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کلام کو حجت مانیں، شارح کے کلام کو حجت مانیں تو بالکل صحیح. لیکن اگر شارح کے کلام کو حجت نہ مانیں، اگر آپ کے پاس واضح قرائن موجود ہے کہ یہ شرح صحیح ہے، وہی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو پھر یہ تقلید نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے، میں ابھی حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں، شرح بھی دیتا ہوں، لوگوں نے اصول دین میں میری تقلید کیا. چلے چلیں بھاگ جائیں، پھر بھاگ جائیں. ہاں، کیا سوال؟ سوال کا جواب دے دیں اور بات کو چلیں جی. یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. دیکھیں ان کا عقیدہ اصل یہی ہے کہ آپ حدیث پہ عمل نہ کریں اور فتووں پہ عمل کریں. لیکن اس کو اس طرح کھلے انداز میں نہیں کہہ سکتے. جب کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو کیوں چھوڑ کے اس پہ عمل کریں، پھر آ جاتے ہیں اس پہ کہ وہ حدیث پہ تو عمل کرنا ناممکن ہے نا. کیا سوال کیا؟ آخری سوال کر لو اپنا بھائی، آخری سوال کر لو اپنا. جس شخص کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی جو حدیث بیان کرے گا، اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا بھائی، اس جو دیکھ رجوع کیا جائے، یعنی جو لوگوں کو حدیث سنائیں، لوگ اس سے حدیث سیکھیں. آپ کو اطمینان ہونی چاہیے کہ یہ دیندار آدمی ہے، جنہیں فاسق فاجر بے دین نہیں ہے. اور یہ شیعہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ہر حکم مانتا ہے، یہ آخرت سے ڈرتا ہے، حلال حرام کی اس کی پرواہ ہے. یہ تفسیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی شرح. اس کے بعد وہ حدیث کو اس کو آتا ہو، یعنی ایک جاہل جو اس کو حدیث نہیں آتا، جس کو آپ کے پاس یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اس کو حدیث آتا ہے، حدیث شرح کر سکتا ہے، اس سے آپ حدیث نہیں لے سکتے. جو بھی کہہ دے کہ بھائی میں دکاندار ہے کہ بھائی کہ میں حدیث کی شرح لکھتا ہوں، حدیث کی کتاب میں ترجمہ لکھتا ہوں، یہ ان غلطیاں بہت کرتے ہیں لوگ. جو احادیث کی ترجمے بھی کرتے ہیں نا، ان کتابوں میں غلطی. احادیث سب ایک طرح کی نہیں ہوتی. بعض احادیث میں ایسے ظرائف ہوتے ہیں جو اگر انسان دقت نہ کرے، اس میں یا انسان غور سے نہ پڑھے، یا اس کو اچھی طرح سے نہ آتا ہو عربی زبان، تو وہ اس کو شرح نہیں دے سکتا. تو اس کو اچھی طرح سے معنی آتا ہوں. پھر احادیث پڑھنے کے ساتھ، زیادہ پڑھنے کے ساتھ انسان میں ایک مہارت آ جاتی ہے کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اشارات، کنایات، اس زمانے کے اصطلاحات کو سمجھ لیتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام میں یہ بہت ہے، ہمارے کلام میں بھی بہت ہے، ہمارے زمانے میں، کہ بہت ساری چیزیں ہم اشاروں سے کہتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم خود اشارے ہمیں اچھی طرح سے آتے ہیں. لیکن اگر ایک غیر اہل زبان ہو، وہ اس زبان ہماری گفتگو کو سن لے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس زبان میں ایسی ہیں جو اس پہ تصریح نہیں ہوتی، اشاروں سے بتایا جاتا ہے، یا اس میں کنایوں سے بتایا جاتا ہے، یا اس میں حقیقت اور مجاز ہوتا ہے. تو یہ باتیں بھی اس کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، بعض احادیث ہیں جو تقیے سے صادر ہوئے، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. بعض احادیث ہیں جو اللہ کا بلا کا، اور یہ حدیث اتنے زیادہ نہیں ہیں جن میں متن میں کیا ہے، متن میں تعارض ہے.
ایک حدیث کہتا ہے حلال ہے، دوسرا حدیث کہتا ہے کہ حلال نہیں جائز ہے، ایک حدیث کہتا ہے حلال ہے، دوسرا حدیث کہتا ہے حرام ہے مثلا. تو ان میں سے کس پہ عمل ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کے حل کے طرق بتا دیے. میں نے بھی اس کے طرق آپ کی خدمت میں ایک دو اسپیچز میں بتا دیے تھے کہ تعارض کی صورت میں کیا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کو آتا ہوں جب میں حدیث لوگوں کو سناتا ہوں سکھاتا ہوں، یہ مجھے آنے چاہیے کہ اگر دو حدیث میں اختلاف ہے، کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دونوں حدیث حجت ہے، دونوں حدیث ہی حجت ہے. بعض اعلان کے آپس میں اختلاف ہے، آپ کسی پہ بھی عمل کریں درست ہے، بعض میں یہ ہے کہ نہیں ایک کو ترجیح ملے گی. تو یہ اس کے کیا ہیں، وہ جو آپ کو حدیث سکھائے گا اس کو بتانا چاہیے، اس کو پتہ ہونی چاہیے. پھر اگر اس احادیث میں بعض ہوتے ہیں کہ اس میں منسوخ بھی ہوتی ہے، نہایت ہی کم ہے منسوخ احادیث میں، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں انسان کو، جس سے آپ حدیث جو شخص آپ کو سنائے گا، جو حدیث کی کتاب لکھے گا آپ کے لیے، اس کو آنے چاہیے. جی سر، یہ آپ کو پتہ چلا؟ اعتراض ہے آپ کو؟ جی بس میں کرتا ہوں، اس کے بعد جو آپ گفتگو ختم کر سکتے ہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کم نہیں پڑھا، 10-12 سال پڑھا ہوں. صحیح. یہ ہے کہ جب تک جس بندے کے اوپر آپ کو اطمینان نہ ہو، اس کی تقلید ہی جائز نہیں. وہ تقلید ہی غلط ہے جس میں آپ کو شک ہو کہ یہ تو امام کے خلاف ہو سکتا ہے، اس نے تو اپنی رائے سے فتویٰ دی ہوگی. ایسے بندے کی تقلید حرام ہے ہمارے موقف کے مطابق. کہ جس بندے پر آپ کو اطمینان ہو، جس پہ مجھے سید سیستانی کے اوپر کی فتویٰ کے اوپر اتنے اطمینان نہیں ہے، رہبر کی فتویٰ، اس لیے میں نے جس کی تقلید کی اس پر کیوں بات کی؟ اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ عادل عالم، اور جس کی بات پر اطمینان ٹھیک کیسے وہ فاضل لنکرانی کو آپ جانتے نہیں ہیں. فاضل لنکرانی کیا تھا، ہم نے ان کو دیکھا تھا. عادل مومنی جس طرح سے کہہ دے کہ چاند ہے، تو اس کے کہنے پہ مجھے جو روزہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کا میرے بھائی، یہ آپ کی بدعت ہے، یہ آپ کی جہالت یہی ہے، آپ کا انحراف یہی ہے. دیکھو بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے اگر اطمینان ہوا، سن لو نا بھائی، سن لو. دیکھو پروگرام کاٹ رہے ہیں، پھر بات کرتے رہنا. آخری بات آپ ہی کرنا، میری بات ختم. ابھی سن لو، جواب اپنا لے لو نا، بعد میں کاٹ لینا. آپ کنٹینیو کر لینا. آپ کہتے ہیں نا اگر کسی پہ مجھے اطمینان ہو، یہ آپ کی بدعت ہے، یہی آپ کی بدعت ہے. کہ آپ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے کہ اگر کسی شخص پہ اس کی دینداری پہ اطمینان ہے جا کے اس کے نظریات پہ عمل کرو. نہیں، اس کی مرویات پر، اس کے احادیث پر اگر کسی شخص پہ اطمینان ہے کہ یہ شخص سچا ہے، راوی حدیث ہے، اس کی روایات آپ کے لیے حجت ہیں. وہ جو بھی کہہ دے دنیا میں حلال حرام، وہ کسی کے حجت نہیں بنتا، تقلید اس سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ قیامت کے لیے تک حجت صرف 12 امام علیہ السلام ہے. ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرنا یہ شرک ہے. یہ شرک ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ کر کہتے ہیں اس شخص کی دیانت پہ مجھے بڑا اطمینان ہے. وہ احناف کو بھی یہی ہے، دوسروں کو بھی یہی ہے کہ اس کو اطمینان ہو گیا نا. ٹھیک ہے، وہ ان کو اطمینان ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کسی دوسرے کو جو کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے، بھئی اس کے اچھا آدمی، اس پہ اطمینان ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں. قول کی حجت جو ہے وہ امام علیہ السلام نہیں کہا کہ قول کی حجت اس کے قائل نہیں ہے. امام نے نہیں کہا کہ آپ اگر اطمینان ہو تو آپ اس کی بات لے سکتے ہیں. اگر یہ بات نہیں کہی امام تو پھر ہم کرتے ہیں. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کیا آپ کا؟ ہم چاند کے معاملے میں ثقہ لوگوں کی گواہی کیوں قبول کرتے ہیں؟ ثقہ لوگوں کی نہیں ہے بھائی، وہ دول عادل شاہد ہے، وہ ائمہ علیہ السلام نے بتایا نا. فرق آپ کو نہیں پتہ نا، آپ قیاس کر رہے ہیں. جس مسئلے میں حدیث ہے کہ بھائی اگر 2 آدمی شہادت دے دے کہ چاند ہمیں نظر آیا ہے تو آپ افطار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا اگر مشہور بہت زیادہ لوگ، وہ حدیث بھی اتنے زیادہ مشہور جو حدیث ہے یہ کہ زیادہ لوگ دیکھ لیں، ایسے دیکھ لیں کہ سب کو نظر آ جائے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دو عادل کی شہادت کو جائز قرار دیتے تھے، عورتوں کی شہادت کو جائز قرار نہیں دیتے تھے. تو یہ وہ چاند کے لیے نا بھائی، یہ سب امور دین کے لیے. اب اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام مسائل میں، نماز روزہ تمام اس کو چھوڑ کر یہ قیاس کر رہا نہیں کر رہا. اور پھر اجتہاد جو ہے شہادت نہیں ہے، اور فتویٰ شہادت نہیں ہے. 2025 کا چاند جو ہے اس کے لیے کہا نہیں، فتویٰ کے لیے قانون دیا ہے. اب سن لو، آپ کو کوئی بندے کے پر اطمینان ہو، آپ اس سے وہ بات لے کر اس پر عمل کر سکتے ہیں. کہاں پہ بولا کسی کی بات پہ لے کے عمل کر سکتے ہو؟ کیا بولا آپ نے؟ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے کہ 2 عادل گواہی دیں، فلاں امور میں گواہی دیں تو آپ لینا، اور فلاں امور میں گواہی دیں تو بالکل یہی بتایا نا جو روزے کے متعلق ہے، یہی ہے بھائی.
روزے کے متعلق یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام 2 عادل گواہوں کی شہادت کو نافذ کرتے تھے. 2 عادل شاہد اگر گواہی دیتے نافذ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور بعض امور میں 2 کی ضرورت ہے, بعض میں 4 کی ضرورت ہے, یہ بعض میں 1 کافی ہے. وہ کتاب الشہادات میں اس کے احادیث موجود ہیں. اور پھر سن لو, یہ شہادت جو ہوتی ہے یہ حسی بات کی ہوتی ہے, نظریات کی نہیں ہوتی. فتویٰ نظریہ ہے, آپ کو فرق بھی نہیں معلوم کہ فتویٰ جو لوگ فتوے پہ عمل کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ شہادت ہے. وہ جو شہادت بینہ کی شہادت قبول کی جاتی ہے وہ اس کی نظریات کو, وہ شاہد کے نظریات کو نہیں لیا جاتا. شاہد اگر کہہ دے میں نے چاند دیکھا ہے تو مانیں گے. شاہد اگر کہہ دے کہ بھائی چاند نظر آیا ہوگا اس دلیل کے بنا پر, اس کی شہادت نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا. فتویٰ محسوس کی شہادت نہیں ہے کہ ایک شخص نے حس کے ساتھ رؤیت کی ہے کہ بھائی فلان میں نے دیکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح وضو لیتے تھے, یہ اس کی شہادت تھوڑی ہے. وہ کہتا ہے میرا استنباط یہ ہے, میں نے دلائل جو دیکھے اس سے میرا استنتاج یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی تقلید کے ادلہ میں آپ کو 12 سال آپ نے نجف میں پڑھا ہے, بہت افسوس کے ساتھ کتاب التقلید پڑھ لیتے. تقلید کے ادلہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شہادت کی روح سے قبول کی جاتی ہے کہ مرجع جو ہے مفتی جو ہے شاہد ہے اس کی شہادت قبول کی. سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں کرتا. اس کے دلائل وہ لوگوں نے ذکر کیے, اور چیز ہے, سیرہ عقلاء ہے, دلیل عقل ہے, مقبولہ عمر بن حنظلہ وغیرہ. شہادت کی روح سے کسی نے نہیں بولا ہے. پھر شہادت جو ہے وہ بعض مطالب میں 4 کی ہوتی ہے, 2 کی ہوتی ہے, 1, وہ سب مذکور ہیں اور صرف محسوسات کی ہوتی ہیں. اور پھر شہادت میں یہ بھی ہے کہ 2 ثقہ اس کی مخالفت نہ کریں. آپ کے فتوے جو ہے نا, آپ کے علماء کے فتوے اس وقت آپس میں اختلافی ہیں. جو آپ فاضل لنکرانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں نا, دوسرا 2 اختلاف کرتا ہے تو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں اسی وقت, شہادتیں آپس میں ساقط ہو جاتی. تو آپ نے بالکل, آپ کو تقلید آتا ہی نہیں ہے جی. آپ سمجھتا ہے کہ تقلید شہادت کی روح سے ہوتی ہے. اور کس مولوی نے, کس مجتہد نے بولا ہے کہ تقلید بینہ کے حجیت کے حساب سے تقلید ہوتی ہے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ نے کہا آپ کو کس طرح اطمینان ہوا اس بات پر کہ اس کی بات ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ 2 عادل گواہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے, یہ بندہ پرہیزگار ہے. ان کے قول پر میں نے اعتماد کر کے اس بندے کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر یقین کیا ہے کہ اس نے کبھی بھی, اس نے شاہد نے تو یہ شہادت دی ہے کہ یہ آدمی عادل ہے. یہ شہادت تو نہیں دیا ہے کس کی ساری کتاب صحیح ہے. اتنا عقل نہیں ہے تم میں. وہ کس شاہد نے عدالت دی, کس کی سارے فتاوے صحیح ہیں. وہ عدالت ہم مان بھی لینا, دنیا میں عادل بہت ہیں, وہ غلطی بھی کرتے ہیں عادل. اور دنیا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی عادل ہے اس کے سب نظریات صحیح ہیں. اتنا عقل نہیں ہے اس کو. معاف کرو جی مولوی صاحب. مجھے یہ بتا دیں جو اپنے رائے سے اپنے گمان کو جو فتویٰ دے وہ عادل رہتا ہے. اپنے ان کا فتوی ہی گمان کے ہیں. ان کے فتوے مجتہدین کا مشہور قول ہے, هذا ما دل علیہ ظنی و ظنی. اگر آپ نے رسائل پڑھا ہو یا کفایہ کے جلد نمبر 2 پڑھا ہو, اس میں ظنون خاصہ آ جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اجتہادی مسائل مظنون ہوتے ہیں, وہ یہ گمان کے روح سے فتوے دیتے ہیں. سب ان کا عقیدہ ہی یہی ہے. بالکل سب ان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اپنے گمان کو حجت سمجھتے ہیں مجتہدین. ان کے اکثر فتوے یہ ظنی ہوتے ہیں. ان کا خود اپنا عقیدہ ہی یہی. اگر آپ نے علم اصول نہیں پڑھا, علم ظن, هذا ما وصلني ظني إليه وكل ما وصلني ظني إليه حجة في حقي وفي حق مجتهدي وفي حق مقلدي. یہ بڑا مشہور فقرہ ہے ان کا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, گڈ بائے. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. یہ اس شخص نے 12 سال نجف میں پڑھا ہے, اس کا ابھی تک نہیں پتا کہ مجتہدین اپنے اجتہاد کو ظن سمجھتے ہیں, لیکن ظن خاصہ سمجھتے ہیں. ظن سمجھتے ہیں کہ وہ معتبر ظن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب وقت ختم ہے. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. سب بولو یا حسین حسین حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. خدا حافظ.